ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عداوت جس کی دوسری ایپیسوڈ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو فرسٹ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی، تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے روز ورزش سے واپسی پر اس نے الیکٹرک بورڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ورزش سے دیر سے لوٹا تھا اور پھر واپس آ کر بورڈ ٹھیک کرنے لگا تاکہ باقی ناشتے سے فارغ ہو جائیں۔ نیہا بھی اسے ناشتے کی ٹیبل پر نہ پا کر کافی خوش ہوئی تھی، مگر اس وقت اس کی خوشی ہوا ہو گئی جب دادا جان نے کہا، نیہا بیٹی، صبح کا ناشتہ اسے کمرے میں دے آؤ۔ وہ یہیں آ کر لیں گے نا ابو جی؟ فرخندہ نے کہا۔ نہیں بہو، بیوی کا شوہر کے کام کرنا آپس کی محبت کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ فرخندہ کو خاموش ہوتے بنی۔ وہ بھی دل پر بھاری پتھر رکھ کر ٹرے میں ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی۔ صبح نہا کر باہر نکلا تو وہ ناشتے کی ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ صبح کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا لایا ہوا ناشتہ کھائے، اور ڈائننگ ٹیبل پر وہ جا نہیں سکتا تھا کہ دادا جان اگر اسے وہاں دیکھ لیتے تو ضرور پوچھتے کہ ناشتہ تو اس کے لیے نیہا کمرے میں لے کر گئی ہوئی ہے۔ سب سے بڑھ کر اسے ورزش کے بعد اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے متذبذب دیکھ کر وہ بولی، مسٹر سبحان، تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ میں نے ہاٹ پاٹ سے آملیٹ اور پراٹھا اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے، اور دودھ میں چینی گھولنے کے بعد انگلی ڈال کر میٹھا بھی چیک کیا تھا۔ سبحان نے کڑوی نظروں سے اسے گھورا اور پھر کچھ کہے بنا اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ ان کا رات کا کھانا ضیاء الحق کے دوست کے ہاں تھا۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ وہ جتنا ایک دوسرے سے دور بھاگتے، حالات انہیں قریب کر دیتے۔ مستنصر حسین ضیاء الحق کا بہت پرانا دوست تھا۔ ان کے گھر سبحان اور نیہا کی بہت آب بھگت ہوئی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے جب اس نے گاڑی سرخ بتی پر روکی تو ایک چھوٹا بچہ خوبصورت گجرے تھامے گاڑی کے قریب آیا۔ سبحان بیٹا، دلہن کے لیے گجرے لے لو۔ عقبی نشست پر بیٹھے دادا جان نے اسے آواز دی، اور سبحان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے جیب سے بٹوا نکالا اور بچے سے گجروں کی قیمت معلوم کر کے اسے پیسے دینے لگا۔ پیسے وصول کر کے بچے نے 2 گجرے اس کی جانب بڑھا دیے۔ سبحان نیہا کی طرف گجرے بڑھانے ہی لگا تھا کہ ضیاء الحق نے آواز دی، بری بات بیٹا، خریدنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ محبت تو بیوی کو اپنے ہاتھ سے پہنانے سے بڑھتی ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے نیہا کی دائیں کلائی تھامی۔ ایک دم انجانی خواہشات نے اس کے اندر سر ابھارا اور گھبراہٹ میں اس نے دونوں گجرے ایک ہی کلائی میں پہنا دیے۔ اسی وقت اشارہ کھل گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ موتیے کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے گاڑی کے اندرونی فضا مہک اٹھی تھی۔ نیہا سے وہ خوشبو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا اور ٹریفک کے دھوئیں سے بوجھل ہوا اندر آنے لگی۔ اس کے شیشے کھولنے کی وجہ سبحان بھی جانتا تھا، یوں بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ پتہ ہے بچوں، تمہاری دادی کو گجرے بہت پسند تھے۔ میں جب بھی شہر آتا واپسی پر اس کے لیے ضرور گجرے خریدتا تھا، اور اگر کسی دن مجھے بھول جاتا تو نیک بخت مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ دادا پرانی یادوں میں کھو گیا۔ پتہ ہے، میں نے تمہاری دادی کو منہ دکھائے میں خوبصورت کنگن دیے تھے۔ نیک بخت نے مرتے دم تک ان کنگنوں کو اپنی کلائیوں سے نہ اتارا۔ ویسے سبحان بیٹا، تم نے اپنی دلہن کو منہ دکھائے میں کیا دیا ہے؟ اس نے ایک دم سبحان سے پوچھا۔ میں نے دادا، میں نے بھی کنگن دیے ہیں۔ وہ ایسے سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اچھا، ویسے دلہن کی کلائیوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں نا؟ ضیاء الحق نے معصومیت سے اگلا سوال کیا۔ یہ خود ہی پہننا نہیں چاہتی۔ سبحان نے بال نیہا کے کوٹ میں پھینک دی۔ نیہا بیٹی، میں کیا سن رہا ہوں؟ دادا جی، یہ 1200 کے آرٹیفیشل کنگن اٹھا لایا تھا، میں نے اپنی ملازمہ کو دے دیے۔ اب ضیاء الحق کی پوتی اور اکرام الحق کی بیٹی ایسے کنگن پہننے سے تو رہی۔ نیہا کا وار کافی سخت تھا۔ سبحان بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ سبحان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ضیاء الحق خفگی سے بولا۔ بہرحال کل دلہن کے شایان شان تحفہ آ جانا چاہیے۔ جی دادا جی، میں نے جیولرز کو بتایا ہوا ہے، پہلے والے کنگن بس خانہ پوری کے لیے دیے تھے۔ گو اصل منہ دکھائی تو وہی ہوتی ہے جو پہلی رات کو دی جائے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ازالہ تو ہو جائے گا نا۔ چھوڑی دادا جی، میرے لیے آپ والے کنگن کافی ہیں۔ اب اگر یہ کوئی اچھا تحفہ لے بھی آئے تو میں نے استعمال نہیں کرنا، آخر میری بھی عزت نفس ہے۔ نیہا نے پہلے سے سبحان کے تحفے کو استعمال نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ ساری بات سبحان کے سر گئی تھی۔ چالاک لومڑی، وہ زیر لب بولا، مگر نیہا کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کرتے بیٹی۔ ضیاء الحق اب نیہا کو سمجھانے لگ گیا تھا۔
دادا جان یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میری اتنی زیادہ توہین ہوئی ہے اور معاف کیجیے گا، میں اسی وجہ سے اس سے شادی نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ یوں ہی پیش آئے گا۔ نیہا کو تو اس کی توہین کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ نہیں دادا جی، یہ بات نہیں ہے، اصل میں یہ خود میری کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتی، ورنہ کل میں اس کے لیے ایک قیمتی موبائل فون لے کے آیا تھا جو اس نے اسی وقت ملازمہ کو دے دیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس بات کا نیہا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ضیاء الحق نے ان کے درمیان صلح کراتے ہوئے کہا، اچھا ایسا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے کیا تو دوسرا مجھے بتا دے گا، بس اب صلح کر لو۔ انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ ان کی لڑائی اور گلے شکوے دیکھ کر ضیاء الحق خوش ہوا تھا، کیونکہ گلے شکوے وہیں ہوتے ہیں جہاں محبت ہو۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ گلے شکوے مصنوعی تھے، محض ایک دوسرے کو دادا کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کے علاوہ ان گلوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیہا نے سب سے پہلے تو وہ گجرے کلائی سے نکال کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں پھینکے تھے، اور پھر وہ بے خیالی میں کلائی رگڑنے لگی، گویا کلائی سے چمٹی خوشبو کو بھی کھرچنا چاہتی ہو۔ صبح نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اور لباس بدل کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ وہ بھی لیٹ گئی تھی، مگر اسے صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں آرام و اطمینان سے لیٹے صبح پر اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کا گلا ہی دبا دے، کیونکہ وہ خود تو سخت جان تھا اور صوفے پر بھی آرام سے سو سکتا تھا۔ اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ ایک نازک اندام لڑکی کو رات بھر صوفے پر لٹائے رکھے۔ اچانک اس کے ذہن میں تجویز آئی کہ بیڈ کا کافی حصہ خالی پڑا تھا، صبح ایک جانب ہی پر لیٹا تھا، وہ خاموشی سے دوسرے کونے پر لیٹ سکتی تھی اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے وہ اٹھ کر صوفے پر آ جاتی۔ یوں بھی وہ سحر خیز تھی، دوران پڑھائی وہ صبح صادق کے وقت ہی اٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ تکیہ اور چادر اٹھا کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ لیٹنے سے پہلے اس نے نائٹ بلب بھی بجھا دیا تھا۔ چند منٹ تو وہ بے اطمینانی محسوس کرتی رہی، مگر جب صبح کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور پھر وہ سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک صبح نے کروٹ بدلی اور لیٹے لیٹے ہی اس نے اپنا بازو پھیلایا۔ اس کا بازو بستر پر پڑنے کے بجائے سیدھا نیہا پر پڑا اور وہ جاگ گیا۔ بازو کے نیچے گداز بدن کے لمس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر کمرے میں سخت اندھیرا تھا۔ گھر میں یو پی ایس کی موجودگی میں بجلی کے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ کا بٹن آن کیا اور یہ دیکھ وہ غصے سے بھر گیا تھا کہ نیہا بڑے سکون سے بیڈ پر سوئی تھی۔ نیہا کو جھنجھوڑنے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نے اسے حیران کر دیا تھا۔ نخوت، حقارت، غرور و تکبر سے مزین چہرہ اس وقت سادگی، معصومیت اور بھولے پن کا مرکہ نظر آ رہا تھا۔ ایک بار اس کے جی میں آیا کہ اٹھ کر صوفے پر لیٹ جائے، مگر پھر اسے نیہا کے پچھلے کرتوت یاد آئے۔ اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقیاں تصویر کی طرح نگاہوں کے سامنے ابھری اور اس نے نیہا کے بازو سے پکڑ کر زور سے ہلا دیا۔ کیا ہے؟ وہ متوش ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بفر کر پوچھا۔ وہ میں نے سوچا کہ نیہا کو صورتحال کا احساس ہوا تو اس سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ بکری کی طرح میں کی ضرورت نہیں، وہاں صوفے پر دفع ہو جاؤ۔ صبح کے ہاتھ اسے بے عزت کرنے کا موقع آ گیا تھا۔ کیا ہو گیا اگر یہاں لیٹ گئی ہوں؟ مجھے صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے، صبح نے منہ بنایا، میں یہی لیٹوں گی، جاؤ۔ وہ اکڑ گئی۔ مس نیہا اکرام الحق، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم میری قانونی اور شرعی بیوی ہو۔ کچھ بھی ایسا ویسا ہونے کی صورت میں نہ تو تم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکو گی اور نہ کسی ہوتے سوتے سے شکایت کر سکو گی۔ تمہاری باتیں سن کر بس لوگوں کو ہنسنے کا بہانہ ہاتھ آئے گا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ یہاں تو کوئی لبرل عدالت بھی تمہارا کیس لینے کو تیار نہیں ہوگی۔ اس کی بات ایسی نہیں تھی کہ نیہا نہ ڈرتی۔ اس نے فوراً تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا غلیظ اور بدبودار بیڈ، منہ میں بڑبڑاتی وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے صبحان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور نائٹ بلب جلا کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں دہرائے گی۔ آنکھیں بند کرتے ہی نیہا کے ساتھ چھونے والے بازو کو اس لمس کا ذائقہ یاد آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیہا کے خواب دیدہ چہرے کا منظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر ارم کا تصور کیا تاکہ وہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ نیہا سے حد درجہ نفرت کے باوجود وہ اس کی دلکشی اور خوبصورتی کو نہیں جھٹلا سکتا تھا، اور بقیہ رات وہ سونے میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ نیہا اپنی بے وقوفی پر کرنے کی وجہ سے دوبارہ نہیں سو سکی تھی۔ بیڈ پر سوتے وقت اسے یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ غیر مرد کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے میں کیا قباحتیں پیش آ سکتی تھی، اور مرد بھی ایسا جو اس سے نفرت کا دعوے دار ہو۔ ایسے آدمی سے تو کچھ بعید نہ تھا۔
اور ہر ایسی حرکت متوقع تھی جس سے اس کا چین و سکون برباد ہو جاتا۔ وہ اس صورت حال سے جان چھڑانے کی تجویز سوچنے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنی چھوٹی بہن اقرا کی آواز ابھری، آپ ہنی مون پر کب جا رہی ہیں باجی؟ اور ایک دم اسے اس ماحول سے جان چھڑانے کا بہانہ سوجھ گیا تھا۔ صبح کی اذان سن کر وہ اکٹھے ہی اٹھ بیٹھے تھے۔ سبحان شروع دن سے نماز کا عادی تھا۔ نیہا البتہ اس معاملے میں سست تھی، مگر کبھی کبھار وہ بھی نماز پڑھ لیتی۔ سبحان نے نہا کر کپڑے بدلے اور مسجد چلا گیا۔ واپسی پر نیہا کو تلاوت کرتے دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی، لیکن کچھ بھی تھا، یہ ایک اچھا کام تھا، اس کا طنز کرنا مناسب نہیں تھا۔ ٹریک سوٹ پہن کر وہ بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں نیہا کی آواز پڑی، ایک بات کرنا تھی تم سے۔ وہ قرآن مجید بند کر کے کپڑے میں لپیٹنے لگی۔ کہو، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مختصراً بولا، دیکھو میں اس واحیات روز و شب سے تنگ آ گئی ہوں۔ دادا جان بھی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اکٹھے رہنا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ میری باتیں تمہیں بری لگی ہیں اور تمہاری بکواس سے میں تنگ پڑتی ہوں، تو کیوں نہ کچھ دن کے لیے کہیں چلے جائیں؟ کیا؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کہاں چلے جائیں؟ کہیں بھی ہنی مون کا بہانہ کر کے ماہ 1.5 ماہ کہیں باہر گزار آتے ہیں۔ دادا جان کی نگرانی سے بھی جان چھوٹے گی اور ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کر جائیداد وغیرہ اپنے بیٹوں کے نام چڑھا دیں، اور ہم وہاں ہوٹل میں علیحدہ علیحدہ کمرہ لے کر اپنی مرضی سے گھومیں گے۔ اس بہانے پاکستان کے خوبصورت علاقے بھی دیکھ لیں گے۔ اس کی بات نے سبحان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھ کر کہا، ناشتے سے 1 گھنٹہ رہتا ہے، میں بس پارک کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل ہی پر دادا جان کو بات کریں گے۔ شادی کے بعد یہ پہلا مکالمہ تھا جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کوسا نہیں تھا۔ ورزش سے واپسی پر وہ ٹریک سوٹ ہی میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا کہ نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا وقت نہیں رہا۔ میاں نہا تو لیتے، اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر ضیاء الحق شفقت سے بولا۔ بعد میں نہا لوں گا دادا جان، ابھی اگر نہانے کی کوشش کرتا تو آپ لوگوں کے ساتھ ناشتہ نہ کر پاتا۔ تو کیا ہوا، تم دونوں اکٹھے اپنے کمرے میں ناشتہ منگوا لیا کرو۔ دادا جان کی بات سن کر اسے نیہا کی تجویز اور زیادہ مناسب لگنے لگی۔ اس نے گلا کھنگھار کر بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچے اور پھر نپے تلے انداز میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا، ابو جان آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ کہو بیٹا، چائے کی چسکی بھرتا احسان اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ابو جان ہم دونوں ہنی مون پر جانا چاہ رہے تھے۔ اس نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات پوری کی۔ کیا؟ احسان کے ساتھ فرخندہ کے منہ سے بھی حیرت بھرے انداز میں ادا ہوا۔ ارے واہ، ضیاء الحق خوشی سے چہکا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بچے، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں ابو جی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس چھوڑو مطلب وغیرہ کو۔ ضیاء الحق نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اچھا کہاں جانا ہے بیٹا؟ اس نے سبحان سے پوچھا۔ چترال، اس نے پہلے سے سوچی ہوئی جگہ کا نام لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں چترال شہر میں میرا قریبی دوست شریف دین رہتا ہے، میں آج ہی اسے فون کرتا ہوں۔ ضیاء الحق نے فوراً اس سے متفق ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں دادا جان، مجھے تو گلگت دیکھنے کا شوق ہے، نیہا نے فوراً کہا، اور پھر سبحان کو مخاطب ہو کر بولی، رات تو تم نے گلگت کا وعدہ کیا تھا، اب دوبارہ چترال کا ذکر لے بیٹھے۔ سبحان دل ہی دل میں اس کی مکاری کا معترف ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں بات سنبھال لی تھی۔ کیا میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے سبحان؟ ضیاء الحق نے سبحان سے تصدیق چاہی۔ جی دادا جان، ہم نے طے تو یہی کیا تھا کہ گلگت جائیں گے، مگر پھر میں نے سوچا کہ میں چونکہ 2-3 بار جا چکا ہوں تو خیر کوئی بات نہیں، چترال پھر کبھی چلے جائیں گے، فی الحال نیہا کا مشورہ مان لیتے ہیں۔ تو پھر طے ہو گیا ہے نا؟ ضیاء الحق نے بچوں کی سی خوشی سے پوچھا۔ جی دادا جان، سبحان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احسان بیٹا، ہنی مون ٹرپ کے اخراجات کے لیے میری طرف سے 5 لاکھ روپے سبحان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرا دو۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی دادا جان؟ نیہا فوراً معترض ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں میں بس شوہر کی محتاج بنی رہوں کہ کب مجھے کچھ خرید کر دیتے ہیں، اور منت زاری کے بعد بھی کچھ لے کر دیں گے تو ان پیسوں سے جن پر میرا بھی حق ہوگا؟ ہاں بات تو پتے کی ہے میری گڑیا نے ضیاء الحق کو اس چرب زبان سے متفق ہوتے ہی بنی تھی۔ ٹھیک ہے پھر یوں ہے احسان بیٹا کہ تم 3 لاکھ نیہا کے اکاؤنٹ میں اور 3 لاکھ سبحان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرا دو۔ جی ابو جان۔ احسان نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، یوں بھی سبحان اسے آنکھ مار کر اشارہ کر چکا تھا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا بھائی، میں تو چلا چہل قدمی کے لیے۔ ضیاء الحق روزانہ ناشتے کے بعد ہی پارک کا چکر لگانے جاتا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی نیہا بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے برخوردار؟ نیہا کے جاتے ہی احسان نے پوچھا۔ فرخندہ بھی بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئی۔
کیسا ڈرامہ ابو جان، جان عذاب میں آ گئی ہے اس ڈائن کے ساتھ، نہ اسے کسی کا ادب لحاظ ہے اور نہ اس میں اخلاق کا مادہ ہے، چرب زبان اتنی ہے کہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ اور پھر دادا جان بھی مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ہم اچھے میاں بیوی بن جائیں۔ ان کی ہر وقت کی نگرانی سے بچنے کے لیے ہمیں یہی طریقہ سوچا کہ کچھ عرصے کے لیے گھر سے دور چلے جائیں، وہاں کچھ دن سکون سے سانس لینے کا موقع تو ملے گا نا، اور اس سے دادا جان بھی خوش ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس دوران وہ زمین جائیداد آپ لوگوں کے نام منتقل کرنے پر تیار ہو جائے۔ بس یہی سوچا ہے، اور دیکھ لیں دادا جان کس قدر خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ احسان نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ فرخندہ نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ کیوں امی جان، آپ تو کہتی تھی بہت خوبصورت اور دلکش لڑکی ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ کہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اگر بدتمیزی صرف زبانی کلامی بد اخلاقی کا نام ہے تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے، البتہ اس کا رویہ اور انداز ایسا ہے کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ناشتے پر آ کر کبھی جھوٹے منہ بھی سلام نہیں کیا۔ ابھی کی بات لے لو، یہاں سے اٹھ کر گئی اور مجھے چھوڑو، کہ آپ نے سگے تایا ہی سے اجازت مانگی ہے اس نے جانے کی؟ کل دوپہر کو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، میں نے سمجھا ملازمہ ہے، میں نے ملازمہ کو پکارنے کے لیے جانے کتنی آوازیں دی کہ ایک پیالی چائے کی بنا دے، مگر چائے بنانا تو درکنار، اس نے صرف جواب دینا ہی گوارا نہ کیا کہ ملازمہ وہاں موجود نہیں ہے۔ صحیح کہا بیگم، میرے قریب سے بھی یوں ہی گزر جاتی ہے، کبھی جھوٹے منہ بھی السلام علیکم نہیں کہا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، سبحان نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، اگر آپ اس کا میرے ساتھ برتاؤ دیکھ لیں تو پتہ چلے میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اچھا دفع کرو بیٹا، کچھ دنوں کی بات ہے، چھوٹ جائے گی جان۔ فرخندہ بیگم کھڑے ہو کر میز سے برتن اکٹھے کرنے لگی کہ ملازمہ کمروں کی صفائی میں مصروف تھیں۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، اور بیٹا محترمہ کا اکاؤنٹ نمبر مجھے میسج کر دینا۔ احسان اپنے بیٹے کے ذمہ ناپسندیدہ کام لگا کر رخصت ہو گیا۔ نیہا سے اکاؤنٹ نمبر پوچھنا اس کے لیے کار دار تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نیہا بیڈ پر لیٹی تھی، اس نے ایک کاغذ پر اپنے والد کا موبائل فون نمبر لکھ کر اس کے سامنے رکھا اور کہا، یہ ابو جان کا موبائل فون نمبر ہے، اس پر اپنا اکاؤنٹ نمبر ٹیکسٹ کر دو اور اپنا نام بھی ساتھ لکھ دینا کہ ان کے پاس تمہارا نمبر نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے میں گھس گیا، جبکہ نیہا بے دلی سے تایا کو اکاؤنٹ نمبر میسج کرنے لگی۔ ضیاء الحق گھر سے نکل کر پارک کی طرف بڑھ گیا۔ پارک اس کی کوٹھی سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا۔ پارک میں جا کر وہ درخت کے سائے میں گڑی سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اکتوبر کی شروعات ہو چکی تھی، اس کے باوجود سایہ اچھا لگ رہا تھا۔ موبائل فون نکال کر اس نے کسی کا نمبر ڈھونڈا اور کال ملانے لگا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ یقیناً دوسری جانب موجود شخص کے پاس بھی اس کا نمبر محفوظ تھا۔ شہباز شاہ، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک چودھری جی، آپ سنائیے، اور کیسے یاد فرما لیا؟ وہ ہنسا، بس بھائی جب کام پڑ جائے تو یاد تو آ ہی جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک کرے آپ کو ہمیشہ کام پڑتا رہے، شہباز دعائیا انداز میں بولا۔ اب بد دعائیں تو نہ دو بھائی، کسی سے کام پڑنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ میرے لیے تو ہے چودھری جی، بہرحال حکم کریے۔ آج کل کہاں ہوتے ہو؟ وہیں جہاں آپ نے چھوڑا تھا، شہباز شاہ عقیدت سے بولا۔ واہ، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ایسا ہے کہ 2-3 دنوں تک میرا پوتا اور پوتی گلگت آ رہے ہیں۔ آپ نے، وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس کی بات ختم ہوتی شہباز شاہ اطمینان سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں چودھری صاحب، میں سب سنبھال لوں گا۔ اور اس نے شکریہ جزاک اللہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ شہباز شاہ سے اس کی ملاقات چند سال پہلے اپنے ایک دوست کے وفات سے ہوئی تھی۔ شہباز شاہ کو اپنا کاروبار ڈوبنے سے بچانے کے لیے رقم کی اشد ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے قریبی دوستوں سے رابطہ کیا، اور پھر ضیاء الحق اور اپنے ایک مشترکہ دوست کی وفات سے وہ ضیاء الحق سے ملا۔ اپنے دوست کی گواہی اور شہباز شاہ کے چہرے سے حویدیدہ راست بازی ضیاء الحق کو رقم ادھار دینے پر آمادہ کر گئی۔ اس کے بعد وعدے کے مطابق شہباز شاہ نے اس کی رقم لوٹا دی تھی، مگر اس کے ساتھ ضیاء الحق کے حلقہ احباب میں ایک مخلص دوست کا اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کی دعوت پر وہ ایک مرتبہ اس کے پاس گلگت بھی چکر لگا چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر سبحان کا چترال ذکر کرنا اور پھر چترال میں اس کے دوست کی موجودگی کا سنتے ہی نیہا کا گلگت جانے کا شوق ظاہر کرنے پر اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس کے پوتا پوتی کا مقصد ہنی مون منانا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے انہیں گلگت کے بارے حتمی فیصلہ کرنے دیا، اور فی الحال اپنے دوست کی بابت انہیں کچھ بتانے سے پرہیز کیا کہ وہ یہ سب انہیں بالکل آخری وقت بتانا چاہتا تھا۔ 2 روز بعد وہ جانے کے لیے تیار تھے۔ سبحان اپنی نئی ڈبل کیبن ٹویوٹا ہی ساتھ لے جا رہا تھا۔ سامان گاڑی میں رکھ کر وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ ضیاء الحق نے کہا، سبحان بیٹا، نیہا کا خاص خیال رکھنا، کسی پہاڑی علاقے میں جانے کا اس کا پہلا موقع ہے۔ جی دادا جان، سبحان فرما برداری سے بولا۔
اور اپنا موبائل فون نکال کر ذرا یہ نمبر نوٹ کرو۔ جی بتائیے۔ صبح نے اپنا موبائل فون ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ضیاء الحق نے شہباز شاہ کا نمبر نوٹ کرا کر کہا، یہ میرے قریبی دوست کا نمبر ہے، اسے اپنے باپ یا دادا کی جگہ سمجھنا، میں نے اسے تمہارے بارے بتا دیا ہے، یہ گلگت میں تمہارا منتظر ہوگا، تم لوگوں نے اسی کے ہاں ٹھہرنا ہوگا، گلگت جاتے ہی اسے اپنی آمد کا بتا دینا۔ دادا جان کی بات ختم ہوتی صبح نے گہرا سانس لے کر ان کی بات کو ہضم کرنے کی کوشش کی۔ نیہا کا بھی منہ بن گیا تھا، مگر اس وقت وہ اس کا متبادل سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جی دادا جان۔ تو ہنو کرہن اسے کہنا پڑا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ طنزیہ انداز میں بولا، ہاں گلگت۔ وہ ترکی بترکی بولی، تو چترال میں کون سا تم سے جان چھوٹ جاتی؟ ویسے کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہاری زبان بہت چلتی ہے؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہی صبح نے کہا، اگر کسی نے تمہیں یہ بتایا ہوتا کہ تم ایک نالائق اور بے عقل شخص ہو تو مجھے بھی ضرور بتا دیتا۔ تم بہت چلاک و مکار ہو نا، پھر بولتی کیوں بند ہو گئی تھی؟ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو تمہاری سمجھ میں آتا کہ میں جس جگہ کا بھی نام لیتی دادا جان وہاں کوئی نہ کوئی جاننے والا پیدا کر لیتے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے گلگت میں اپنے جاننے والے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، سبحان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تلخی بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ انہیں اس شادی پر شک ہے، اور اس کی وجہ ہو تم، صرف تم۔ بس ایک بار معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی عارضی ہے، طلاق کا اختیار بھی تمہیں تفویض ہو گیا، پھر دادا جان کے سامنے گھٹیا طریقے سے اظہار نفرت کی کیا تک ہے؟ نفرت کے قابل تو تم ہو، مگر دادا جان کے سامنے میں نے کب ایسا کچھ کیا ہے؟ اس دن اگر میں نے گجرے پہنا دیے تھے تو واپسی پر انہیں اتار کر پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی، اور گجرے ایک رات پہنے جاتے ہیں، سال بھر نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کچرے کی ٹوکری میں نہیں پھینکے جاتے۔ ابتدا تمہاری جانب سے ہوئی، کیا تم منہ دکھائی کے لیے کوئی تحفہ نہیں لا سکتے تھے؟ علیحدگی ہوتے ہی میں بے شک میں تمہارے منہ پر مار کر جاتی۔ منہ دکھائی انہیں دی جاتی جن کا منہ اس قابل ہو۔ آ گئے اپنی اصلیت پر، پھر مجھ سے تعاون کی توقع کس لیے، جبکہ میرے دل میں تم سے درجہاں بڑھ کر تمہاری نفرت بھری ہے۔ میں نے کہا ہے کہ نفرت نہ کرتی، وہ غضبناک ہوتا ہوا بولا۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ دادا جان کے سامنے اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز آ جاتی۔ میری منہ دکھائی کی تمہیں ضرورت نہیں تھی، پھر دکھ کا اظہار کس لیے؟ دادا جان کے سامنے مجھے نیچا دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتی کنگن دیے ہیں، اگر وہ پہننے پر اصرار کرتے تو تمہیں لا دیتا۔ تم میں اتنا ظرف اور غیرت ہوتی تو یوں ایک کمزور لڑکی کو صوفے پر نہ سلاتے۔ باری باری سوتے ہیں صوفے پر، اور بند کمرے میں دادا جان جھانک تو نہیں رہے ہوتے۔ تم دادا جان کی غیر موجودگی میں جو مرضی آئے کرتی۔ میرا دل تو تمہیں قتل کرنے کو کرتا ہے، پھر خودکشی کا اچھا طریقہ ہے۔ پھنے خان، نیہا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا اب اپنی کائیں کائیں بند کرو، یہ نہ ہو تمہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں گلگت پہنچنا پڑے۔ تم بھی اپنی ڈھنچو پر قابو رکھو، وہ کہاں ڈرنے والی تھی؟ اور پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتی ہے میری جوتی، میں ضیاء الحق کی پوتی اور اکرام الحق کی بیٹی ہوں۔ یہ گاڑی میری ہے، دادا جان نے لے کر دی ہے، تو مجھے لے کر دی ہے نا، جیسے تمہیں کنگن دیے ہیں، اور میں چاہوں تو لات مار کر تمہیں باہر پھینک سکتا ہوں۔ اگر فٹ پاتھ پر آنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو، میں دادا جان کے پاس جا کر سب کچھ بتا دوں گی، اور وہ تمہیں انعام و اکرام دے کر ہمیں گھر سے باہر نکال دیں گے، ہے نا؟ احمق عورت فٹ پاتھ پر آئیں گے تو دونوں خاندان آئیں گے۔ جی، اور شکل و صورت دیکھ کر مجھے پھر بھی کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی۔ تمہیں تو کسی نے چپراسی کی جگہ بھی نہیں رکھنا۔ بھول ہے تمہاری، میں کھلاڑی ہوں، کھیل کے میدان میں لاکھوں کما سکتا ہوں۔ نیہا کے منہ سے بے ساختہ کہکا ابل پڑا۔ اسے سبحان کا وہ ٹورنامنٹ یاد آ گیا تھا جس میں اس نے اسے عباس کے ہاتھوں پیچس آور دوائی کھلائی تھی۔ سبحان نے اسے غصے سے گھورا، مگر اس کا غصہ ایک دم استجاب میں ڈھل گیا۔ کیا کوئی لڑکی ہنستے ہوئے اتنی بھلی بھی لگ سکتی ہے؟ ایک عجیب سی سوچ اس کے دماغ میں پیدا ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے، وہ ٹورنامنٹ اسے بھی تو نہیں بھولا تھا، مگر جانے کی اس کا ہنسنا اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سامنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ موٹر وے پر چڑھنے لگے تھے۔ سبحان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی ہنسی تھم گئی تھی۔ وہ موبائل فون نکال کر کوئی گیم کھیلنے لگی۔ سبحان کا موبائل فون بجا، وہ ارم کی کال تھی۔ ہینڈ فری لگا کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ جی، کہاں ہو تم؟ سبحان نے اسے اس سفر سے لاعلم رکھا تھا۔ میں راولپنڈی جا رہا ہوں، موٹر وے پر ہوں۔ کیوں، خیریت؟ بالکل خیریت، بس سیر سپاٹے کو دل کر رہا تھا۔ راولپنڈی سے گلگت جاؤں گا، وہاں سے اسکردو، شاید K2 کے 20 تک چلا جاؤں۔ اکیلے ہو؟ سمجھو اکیلا ہی ہوں، اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کاش ایسا ممکن ہوتا، اس نے حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ارم نے بفر کر پوچھا، تو کیا وہ ساتھ ہے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ تو یوں کہو نا، ہنی مون ٹرپ پر جا رہے ہو، اور اس سے نفرت بس مجھے دکھانے کے لیے کرتے ہو، ورنہ حقیقت وہی ہے جو مجھے نیہا نے بتائی تھی کہ تم اسے بہت چاہتے ہو۔ وہ ہنسا۔
اچھا لطیفہ ہے. پھر اس ہنی مون کی کیا تجزیہ کرو گے؟ میں اس کے ساتھ اکٹھے رہتا تنگ آ گیا اور اس سے دور رہنے کا یہی طریقہ تھا کہ ہم گھر سے دور ہو جاتے. ہنی مون وغیرہ کوئی نہیں ہے. واہ، بہت اعلیٰ قسم ہے یہ تو دوری کی. سبحان خدا کے لیے مجھے بے وقوف بنانا بند کرو، سمجھے؟ اس نے رابطہ منقطع کر دیا. ہیلو، بات سنو. اس نے 1-2 بار پکارا مگر وہ رابطہ منقطع کر چکی تھی. اس کی گفتگو سے نیہا جان گئی تھی کہ دوسری جانب کون ہو سکتا ہے. اس نے فوراً ارم کا نمبر ڈائل کر دیا. وہ جو سبحان کی کال کی توقع کر رہی تھی اس نے بغیر دیکھے اٹینڈنگ بٹن آن کر دیا. ارے ارم، میری جان کیسی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا. تم؟ ارم حیران رہ گئی تھی. ہاں نا، تم ابھی سوبی ڈیئر سے بات کر رہی تھی اور وہ مجھے آنکھ مار کے ہنس رہے تھے. تم بھی بہت بھولی ہو ارم. نیہا کی بات سن کر سبحان دھاڑا. شٹ اپ جھوٹی. مگر اس کی بات ارم کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھی کہ ارم رابطہ منقطع کر چکی تھی. رابطہ ہی منقطع کر دیا. وہ سبحان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ گیم کھیلنے لگے. سبحان نے ارم کو کال ملانے کی کوشش کی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی. نیہا ہنسی. اتنی جلدی تو راضی نہیں ہونے والی. بیچاری ارم، واہ حیات عورت. سبحان دانت پیستے ہوئے بولا. میں بتاؤں گی اسے کہ تم پیٹھ پیچھے اسے واہ حیات کہتے ہو. یہ کہہ کر وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی. اس کی ہنسی سبحان کو زہر لگنی چاہیے تھی مگر عجیب بات تھی کہ اس پر اس کے برعکس اثر ہو رہا تھا. ذہن بٹانے کے لیے وہ احمد کا نمبر ڈائل کر کے اسے گپ شپ کرنے لگا، یہاں تک کہ احمد ہی نے تھک کر اسے خدا حافظ کہا. وہ خاموشی سے باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی. راستے میں ایک ہوٹل کو دیکھ کر اس نے گاڑی روڈ سے اتار لی. 2-3 مسافر بسیں بے ترتیبی سے کھڑی تھی. کچھ مسافر بسوں کے ارد گرد بکھرے چہل قدمی کے انداز میں ٹہل رہے تھے اور کچھ سرسبز گھاس پر لیٹ کر خود کو دوبارہ تکلیف دہ سفر کے لیے تیار کر رہے تھے، جبکہ زیادہ تر کھانے پینے کو جڑے تھے. 10-15 منٹ رکیں گے کہہ کر وہ نیچے اتر گیا. اس کا رخ وہاں بنے مردانہ بیت الخلاء کی طرف تھا. نیہا خاموشی سے دائیں بائیں پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی. سبحان کے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وہ بھی نیچے اتر کر زنانہ بیت الخلاء کی طرف بڑھ گئی. تازہ دم ہو کر وہ بسکٹ اور کافی کا ڈسپوزل کپ لے کر گاڑی میں آن بیٹھی. سبحان نے اسے بسکٹ اور کافی لیتے دیکھ لیا تھا. وہ وہیں بیٹھ کر اپنے لیے کھانے کا بتانے لگا. 2 بجے وہ راولپنڈی پہنچ گئے تھے مگر وہاں رکنے کے بجائے سبحان آگے نکلتا گیا. نیہا کو خاموش بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تھی. حسن ابدال پہنچ کر اس نے ڈیزل ڈلوانے کے لیے گاڑی کو روکا. گاڑی رکنے پر نیہا بھی جاگ گئی تھی. نیچے اتر کر وہ بیت الخلاء کی طرف بڑھ گئی. سبحان نے پٹرول پمپ کے ٹکڑے کو پیسوں کی ادائی کر کے گاڑی آگے بڑھا کر ایک طرف روکی اور نیچے اتر کر منہ ہاتھ دھونے لگا. مسلسل ڈرائیونگ بھی انسان کو تھکا دیتی ہے. وہ جانتا تھا کہ نیہا ڈرائیونگ کر لیتی ہے مگر اسے نیہا کی مدد لینا کسی طور بھی گوارا نہیں تھا. ہاتھ منہ دھو کر اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پٹرول پمپ کے سامنے موجود چائے کے ہوٹل والے کو 1 پیالی چائے لانے کا اشارہ کیا. نیہا جب تک تازہ دم ہو کر آتی لڑکا چائے لا چکا تھا. اسے دعوت دیے بغیر وہ چائے پینے لگا. وہ لڑکے کو بولی. چھوٹے، 1 پیالی چائے کی میرے لیے بھی لے آؤ. جی بیگم صاحب کہہ کر وہ ہوٹل کی طرف مڑ گیا اور چند لمحے بعد ہی چائے کی پیالی لے کے ساتھ حاضر ہو گیا. ان کی شاندار گاڑی کو دیکھ کر ہوٹل والے نے نسبتاً اچھی پیالیوں میں چائے بھیجی تھی. سبحان نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر بچے کے حوالے کرتے ہوئے کہا. بقایا تمہاری ٹپ ہوگی. مہربانی سر، اس نے ممنونیت سے کہا. نیہا نے اپنا کپ خالی کر کے اس کے حوالے کیا اور ساتھ ہی اپنے شولڈر بیگ سے 500 روپے بھی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا. 100 روپے سے چائے کے کپ کے پیسے ہوٹل کے مالک کو دے کر تمہارے لیے کیا بچے گا؟ یہ لو، کچھ اپنے لیے خرید لینا. شکریہ بیگم صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے. وہ خوش ہو گیا تھا. آمین. اور میرے دشمن یوں ہی ناکام و نامراد رہیں. آمین. لڑکا خوشی و خضوع سے بولا تھا. سبحان نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی. اس کی بھونڈی حرکتوں کے جواب میں وہ اپنا منہ گندا نہیں کر سکتا تھا. نیہا اپنی ماں کو کال کرنے لگی. اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے بعد وہ اسے کہنے لگی. ماں جی، ابو جان کو کہیے کہ دادا جان کو جلد از جلد جائیداد کی منتقلی پر راضی کریں. ہمارے ہنی مون پر جانے کی انہیں بہت خوشی ہے اور ابھی اچھا موقع ہے. آپ مجھے اس جہنم سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں. اب تمہارے ابو خود سے یہ کہنے سے تو رہے. ماں جی، وہ اپنے نام نہاد بھائی کو بھی تو ساتھ ملا سکتے ہیں نا. بلکہ دونوں بھائی دادا جان کے کسی دوست کو مل کر اس کے ذریعے سے دادا جان تک یہ بات پہنچا دیں کہ دادا جان کو اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کا نام کر دینا چاہیے. اس طرح ان کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں زمین جائیداد کا کوئی تنازع بھی کھڑا نہیں ہوگا. شائنہ نے ہنستے ہوئے کہا. ٹھیک ہے دادی جان، بتا دوں گی. امی جان، اس نے ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ خفا ہونے لگی. اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہنستی. تم نے اپنے ابو جان کے دوست سے بات تو کر لی ہوگی. بس تم ایبٹ آباد اتر جانا اور جب وہ منحوس گلگت سے لوٹے گا تو تمہیں یہیں سے اٹھا لے گا. اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. کیا مطلب ضرورت باقی نہیں رہی؟
شاہینہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ ایسے ماں جی کہ آج گھر سے نکلنے سے پہلے دادا جان نے اپنے گلگت کے ایک دوست کا نمبر ہمارے حوالے کر دیا تھا کہ جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے، اس لیے اب مجھے بھی گلگت ہی جانا پڑے گا۔ آپ ابو جان کو کہہ دیں کہ اپنے دوست کو اس بارے مطلع کر دیں۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاہینہ پریشان ہو گئی تھی۔ کہا تو ہے، صبح گھر سے نکلتے وقت دادا جان نے یہ بات بتلائی ہے۔ اور پریشان نہ ہو امی جان، کچھ نہیں ہوتا، چلو اس بہانے گلگت بھی دیکھ لوں گی۔ اچھا، آج زاہد بھی آیا تھا۔ زاہد اس کا خالہ زاد تھا اور امریکہ میں جاب کرتا تھا۔ ارے وہ بدھو امریکہ سے کب لوٹا؟ 2 دن ہو گئے ہیں۔ تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس سے ملاقات ہی ہو جاتی۔ واپسی پر ہو جائے گی، اب تو مستقل لوٹ آیا۔ جس کمپنی میں وہ جاب کرتا ہے وہ پاکستان میں بھی اپنی ایک شاخ کھول رہی ہے۔ پھر تو بہت بڑی دعوت بنتی ہے امی جان، زاہد کو کہو تیار رہے۔ ہاں، وہ وعدہ کر کے گیا کہ تمہاری واپسی پر بہت بڑی دعوت کرے گا۔ اس کی گوری میم صاحبہ کیسی ہے؟ چند ماہ ہوئے طلاق ہو گئی ہے۔ کیوں؟ طلاق کیسے ہو گئی؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ واپسی پر خود اسی سے پوچھ لینا۔ وہ تو میں ضرور پوچھوں گی۔ ویسے وہ طلاق کی بابت پہلے بتا دیتا تو میں دادا جان کے کہنے سے پہلے تمہاری نسبت اس کے ساتھ طے کر دیتی۔ وہ ہنسی۔ اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، اب یہ بدھو ہی رہ گیا ہے میرے لیے۔ اچھا ہے نا، ہمیشہ تابعداری کرے گا اور میرے خیال میں سبحان سے بہتر ہی ہوگا۔ اس نے نخوت سے کہا۔ اس سے تو چوڑا چمار بھی بہتر ہوگا۔ تو بس ٹھیک ہے، تمہاری خالہ سے میں ابھی سے بات کر لیتی ہوں۔ اچھا ماں جی، بعد میں بات ہوگی۔ اسے اپنی شادی کی بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ پہلو میں دشمن بیٹھا ہوا تھا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ وہ ہری پور عبور کر آئے تھے۔ موسم میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بات چیت سے سبحان کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ پہلے کہیں رستے میں اترنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھی، مگر دادا جان کی مداخلت سے اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اگر دادا جان کا گلگت کا دوست نہ ٹپکتا تو اس کا منصوبہ قابل عمل تھا۔ سبحان کی بھی اس سے جان چھوٹی رہتی۔ قسمت ان کے ساتھ عجیب مذاق کر رہی تھی۔ وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کرتے اتنا ہی نزدیک آنے کے بہانے پیدا ہوتے جاتے۔ اس بات کا تو سبحان کو بھی معترف ہونا پڑا کہ وہ سبحان سے زیادہ اس سے دور ہونے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ وہ نیہا کے خالہ زاد زاہد کو بھی جانتا تھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا، بس تھوڑا بے وقوف ٹائپ تھا۔ بچپن میں وہ 1-2 بار سبحان سے پٹ بھی چکا تھا۔ ایبٹ آباد کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ شروع ہوا اور نیہا اس روح پرور نظارے میں کھو گئی۔ کسی پہاڑی علاقے میں آنے کا اس کا پہلا موقع تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر سبحان ساتھ نہ ہوتا تو یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے سہانا سفر ہوتا۔ اب تو سفر کی ساری رنگینیوں پر سبحان کی منحوس پرچھائی چھائی ہوئی تھی۔ ایبٹ آباد کے اونچے نیچے بازار سے گزرتے وقت اس نے گاڑی کی رفتار مدھم رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام علاقے نیہا کے لیے بالکل نئے ہیں اور اندیکھے ہیں، جبکہ وہ خود کئی بار وہاں آ چکا تھا۔ ایسے دیکھے ہوئے علاقوں کے بارے اچھی خاصی معلومات رکھنے کے باوجود وہ اپنی معلومات نیہا کے گوش گزار نہیں کر سکتا تھا۔ پہاڑیوں پر لکھے پاک آرمی سینٹر کے مختلف سینٹروں کے نعروں، آرمی آفیسرز کی سب سے بڑی درسگاہ PMA کا کول اکیڈمی، الیاسی مسجد، شملہ پہاڑی، سربند پہاڑی، ان سب کے ناموں اور ان کے بارے معلومات کو وہ دل ہی دل میں دہرا کر رہ گیا۔ نیہا اس سے بھی زیادہ بے چین تھی ان خوبصورت مقامات کے بارے جاننے کے لیے، مگر سبحان والی مشکل اسے بھی درپیش تھی۔ پہاڑی پر لکھے لبیک اور ہوم آف پفرز کے نعروں کے بارے جاننے کے لیے اس دماغ میں بھی سوال مچلے۔ غازی یا شہید کے نعرے اس نے بھی کھوجتی نظروں سے پڑھے۔ کاکول اکیڈمی کا نام اس نے بھی سن رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ وہ اپنے ہم سفر سے نہ پوچھ سکی۔ بظاہر تو وہ میاں بیوی کے مقدس رشتے میں بندھے تھے، مگر باطن ان کے درمیان نفرت کی گہری خلیج حائل تھی۔ سبحان نے ایبٹ آباد ہی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اسے گلگت پہنچنے کی اتنی جلدی بھی نہیں تھی۔ جس مصیبت سے وہ جان چھڑانے کے لیے گلگت روانہ ہوا تھا وہ گلے کے ہار کی طرح اس کے ہمراہ تھی۔ ایک خوبصورت سے ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ نیہا کو مخاطب ہوا۔ میں یہی رات گزاروں گا اور صبح یہاں سے 8 بجے قریب روانہ ہوں گا، باقی تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نیچے اتری اور ہوٹل میں داخل ہونے کے بجائے باہر کی طرف چل دی۔ البتہ چلتے ہوئے اس نے ہوٹل کا نام پڑھ لیا تھا۔ سبحان اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس انجان شہر میں وہ اکیلی کہاں جاتی؟ پھر لڑکی ذات ہونے کے ناطے اس کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا ہو سکتا تھا۔ یوں بھی اس کی شکل و صورت ایسی تھی کہ کسی کو بھی بے ایمان ہونے میں دیر نہ لگتی، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں دادا جان اور چچا تو کیا، خود اس کا والد بھی اسے معاف نہ کرتا۔ وہ چاہے کتنی بھی قابل نفرت ہوتی مگر اس کی ذمہ داری تھی۔ بات سنو، دل پر جبر کر کے اس نے نیہا کو پکارا، مگر وہ دھیان دیے بغیر چلتی رہی۔ نیہا، میں تمہیں مخاطب ہوں۔ اس مرتبہ اس نے توہن و کرہن اس کا نام لے کر اسے آواز دی۔ وہ حیران ہو کر پیچھے مڑی، مگر اس نے لب نہیں کھولے تھے۔ چند قدم لے کر وہ اس کے قریب ہوا۔ اسی ہوٹل میں رات گزار لو، علیحدہ کمرہ لے لینا۔ کیوں؟
میرے کسی اور ہوٹل میں ٹھہرنے پر تمہیں کیا تکلیف؟ اور تمہیں حق کس نے دیا مجھے مشورہ دینے کا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ پھرانے کا، مگر اس اجنبی شہر میں ایک لڑکی کا یوں اکیلے گھومنا مناسب نہیں۔ گو یہاں پر میں کہہ سکتی ہوں جسٹ شٹ اپ، مگر کہوں گی نہیں، نخوت بھرے لہجے میں کہہ کر دوبارہ چل دی تھی۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے 2-3 گہرے سانس لیے اور پھر واپس ہوٹل کی طرف مڑ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد نیہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا۔ بڑا آیا میرا خیر خواہ، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے موبائل فون نکال کر اپنے ابو جان کا دیا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ایک دن تو ابو جان کے دوست کے پاس گزار سکتی تھی۔ جی کون؟ کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا گیا۔ انکل صغیر، میں نیہا اکرام الحق بات کر رہی ہوں، آپ کا نمبر ابو جان نے دیا تھا، میں ایبٹ آباد پہنچ چکی ہوں۔ اوہ ہو، معذرت خواہ ہوں بیٹی، میں تو اس وقت عارضی طور پر ایبٹ آباد سے باہر ہوں، میں اپنے بیٹے یاسر کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو بس اڈے سے اٹھا لے گا۔ انکل، میں اس وقت سربن ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ وہیں انتظار کرو، یاسر خود آپ سے رابطہ کر لے گا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ وہیں رک گئے۔ چند منٹ بعد ہی ایک انجان نمبر سے کال آنے لگ گئی تھی۔ یس، اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ مس نیہا اکرام الحق، سوالیہ انداز میں اس کا نام پکارا گیا۔ جی، اور آپ غالباً یاسر ہیں؟ وہ ہنسا۔ صحیح پہچانا، بس میں 10 منٹ میں آپ کے پاس ہوں گا، میں سرخ رنگ کی آلٹو میں ہوں، میں منتظر ہوں، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ سرخ آلٹو پہچاننے میں نیہا کو ذرا دقت نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے یاسر کو اپنی شناخت کرائی۔ اس کے قریب کار روک کر وہ نیچے اترا۔ السلام علیکم مس نیہا، اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ نیہا نے اس کے مسافے کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خفگی بھری حیرانی سے پوچھا۔ اوہ سوری، اس نے خفت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آئیے بیٹھیے، اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نیہا کو اس کا انداز ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پچھتائی، مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سفر کیسا گزرا؟ کار آگے بڑھاتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ کوئی اتنا اچھا نہیں کہہ سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جواب دینا پڑا۔ ہاں، اکیلا آدمی بور ہو جاتا ہے، کوئی اچھا ہم سفر ہو تو رستہ کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس مرتبہ اس نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، میں یہاں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا، پورے ایبٹ آباد اور ملحقہ علاقوں کی سیر کرانا میری ذمہ داری ہے۔ شکریہ، اسے مختصراً کہنا پڑا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے اکرام الحق تو آپ کے والد محترم کا نام ہے نا؟ وہ اس کے بے رخی محسوس کیے بنا مستفسر ہوا۔ جی، نیہا نے ایک بار پھر مختصراً کہا۔ شکر ہے، وہ اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھ کر شوخی سے بولا۔ کس بات پر؟ نیہا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ یوں ہی بس مذاق کر رہا تھا، اس نے خسیانہ انداز میں کہکا لگایا۔ میرا خیال ہے ہم اتنے بے تکلف تو نہیں ہوئے کہ آپ بھونڈے قسم کے مذاق پر اتر آئیں۔ ہاں ہاں، ویسے بڑی دلچسپ باتیں کرتی ہیں آپ، اس نے کار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے ہوئے زبردستی کا کہکا لگایا۔ رک کیوں گئے؟ کھانا کھاتے ہیں، گھر میں تو کچھ خاص پکا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، جو پکا ہوگا وہ کھا لوں گی، آپ برائے مہربانی چلیں۔ اوکے، اس نے کندھے جھکاتے ہوئے کار موڑ لی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے CD پلیئر کا بٹن پش کر دیا۔ کار کی اندرونی فضا انگلش میوزک کے بے ہنگم شور سے گونجنے لگی۔ اگر آپ مجھے گھر اتار کر میوزک سننے کا شوق پورا کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ آپ تو پڑھی لکھی لگتی ہیں، کیا انگلش سمجھ میں نہیں آتی؟ نیہا نے جواب دیے بغیر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اچھا یہ لیں جی، آپ کے لیے میں میوزک سننا بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ نیہا کا انداز دیکھتے ہوئے اس نے CD پلیئر بند کر دیا، مگر وہ جواب دیے بغیر اس کی جانب سے رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ چند منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے کار روکی۔ ہارن دینے پر چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ کار اندر لے گیا۔ یہ لیں جی، اپنا غریب خانہ آ گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ گھسا پٹا شعر سن کر نیہا کا جی چاہ رہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر سر دے مارے۔ اس کے پچھتاوے میں کہیں گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ نیچے اتر اس نے نیہا کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا، اس طرف۔ وہ اس کی بتائی ہوئی سمت پڑی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالکل قریب ہو کر چلتے ہوئے اسے چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیہا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے جان چھڑائے۔ ڈرائنگ روم میں گھس کر اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھیے مس۔ نیہا بیزاری سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اسی صوفے پر بیٹھتے ملازموں کو آواز دینے لگا۔ نیہا اسے کچھ کہنے کے بجائے خود اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی چھوٹے صاحب، ایک ادھیڑ عمر کی ملازمہ نے آ کر پوچھا۔ سلطانہ، ماسی کھانا لگاؤ۔ اس نے نیہا کی حرکت پر کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سلطانہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ نیہا کو مخاطب ہوا۔ سوری، آپ سے پوچھ ہی نہیں سکا ہوں، کیا کھانے سے پہلے آپ فریش ہونا پسند کریں گی؟ نیہا نے زبان کو تکلیف دینے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ کچھ تکلف برت رہی ہیں، دیکھیے اسے اپنا گھر ہی سمجھیے۔
آپ کی امی وغیرہ نظر نہیں آ رہی؟ اسے جواب دینے کے بجائے وہ مستفسر ہوئی تھی۔ وہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کے لیے گئی ہوئی ہیں، آ جائیں گی تھوڑی دیر تک۔ نیہا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ان کے آنے تک اسے برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ ملازمہ نے کھانا لگانے کی اطلاع دی اور وہ اس کے ساتھ ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دن بھر میں اس نے چند بسکٹس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا، جبکہ کھانے پینے کی وہ بہت شوقین تھی۔ سارے راستے میں صوبان کی موجودگی میں وہ کچھ بہتر نہیں کھا سکی تھی اور بھجیا کے سالن کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس نے تھوڑا سا سالن لے کر آدھی روٹی زہر مار کی۔ آلو بھجیا کو دیکھ کر اس کی بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ہوٹل میں کھا لیتے ہیں، یاسر نے اس کی بیزاری بھانپتے ہوئے کہا۔ اب بھی وقت ہے، چلو تمہیں کچھ اچھا سا کھلا کر آتا ہوں، اس نے فوراً آفر کی۔ شکریہ، اگر مجھے میرا کمرہ دکھا دو تو مہربانی ہوگی۔ ضرور، آؤ، اس نے کھڑے ہو کر نیہا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے آ رہی ہوں۔ نیہا ڈرائنگ کی طرف آتے وقت اس کی گری ہوئی حرکت نہیں بھولی تھی جب وہ اس کے قریب ہو کر اس کے جسم کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیڈیز فرسٹ جی، وہ ڈیٹ پن سے بولا۔ مسٹر یاسر، آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے آ رہی ہوں، اس مرتبہ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ اچھا جی، جو حکم۔ وہ آگے چل پڑا۔ ایک کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے کہا، یہ لیں جی آپ کا کمرہ۔ نیہا اندر داخل ہو گئی۔ وہ شاید مہمانوں کا کوئی کمرہ تھا۔ اندر 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے اور ایک 3 سیٹر صوفہ بھی رکھا تھا۔ وہ بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، چائے یا کافی؟ بس جی، تھوڑی سی تنہائی، نیہا نے حد درجہ بیزاری سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے اس نے دروازہ کنڈی کیا اور سب سے پہلے گھر کال کر کے ماں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرنے لگے۔ اس نے اسے صغیر انکل کے گھر رات بتانے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ چند منٹ گپ شپ کر کے اس نے رابطہ منقطع کیا اور بیت الخلاء کا دروازہ ڈھونڈنے لگے، مگر کمرے میں ملحق بیت الخلاء موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سلطانہ ماسی اسے ڈائننگ ٹیبل کی صفائی کرتی نظر آئی۔ خالہ، بیت الخلاء کہاں ہے؟ یہ ہے بی بی جی، اس نے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کیا اور نیہا اندر گھس گئی۔ باہر نکلنے پر اسے سلطانہ باورچی خانے میں برتن دھوتی نظر آئی تھی۔ خالہ، یاسر کی امی کس وقت تک واپس پہنچ جائیں گی؟ وہ تو پرسوں واپس آئیں گی بی بی جی، وہ تو صغیر صاحب اور رخشندہ بی بی کے ساتھ شہر سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ یاسر نے اسے صریحاً جھوٹ بولا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ سر جھٹکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کنڈی کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے عجیب قسم کی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی جس کی توجیہ سے وہ قاصر تھی۔ عشاء کی اذان اس کے کانوں میں پڑی، مگر وہ اٹھ کر وضو کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اسے اچھی خاصی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ چوکیدار کو بھیج کر ہوٹل سے اچھا سا کھانا منگوا سکتی ہے۔ اپنا پرس لے کر وہ باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچتے اس کے کانوں میں یاسر کی آواز آئی۔ وہ چوکیدار سے مخاطب تھا۔ وہ جلدی سے ڈرائنگ روم کے دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے دفع ہو جانے کے بعد ہی وہ چوکیدار کو کھانا لینے بھیج سکتی تھی۔ سلطانہ ماسی چلی گئی اجمل خان؟ جی صاحب، چوکیدار نے جواب دیا۔ ایسا کرو، آج تم بھی گھر جا کر آرام کرو، یاسر نے کہا۔ نیہا کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ ڈالا ہو۔ ماسی چلی گئی تھی، اس کے والدین اور بہن پہلے سے گھر سے باہر تھے اور اب وہ چوکیدار کو چھٹی کر جانے کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، چوکیدار نے ممنونیت سے کہا، مگر اس سے پہلے کہ چوکیدار باہر جاتا، ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بولی، کیا میں چوکیدار کو گھر بھیجنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہیں؟ وہ میں یہ کافی دن سے 1 رات کی چھٹی مانگ رہا تھا نا، تو میں نے سوچا آج اسے 1 رات کی چھٹی دے دوں۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ سین میں روشن طاقتور انرجی سیور کی روشنی میں نیہا نے اس کے منحوس چہرے پر نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ زیر لب گھٹیا انسان کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر جانے لگی۔ آپ کہاں جلدی؟ اس نے نیہا کو بازو سے پکڑا۔ ایک جھٹکے سے بازو چھڑاتے ہوئے نیہا نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ بے غیرت، بے حیا، تمہیں ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تمہاری یہ جرت؟ یاسر نے اسے جوابی تھپڑ لگایا۔ وہ نیچے گر گئی تھی۔ اجمل خان تم جاؤ، یاسر نے چوکیدار کو جانے کا کہہ کر نیچے جھک کر اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچ کر اٹھایا اور پھر ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دھکا دے کر دھاڑا۔ چلو اندر، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ چوکیدار تذبذب کے عالم میں کھڑا تھا۔ اتنا بچہ تو وہ بھی نہیں تھا کہ اصل معاملہ نہ سمجھ پاتا۔ ایک طرف اس کی نوکری کا مسئلہ تھا اور دوسری جانب ایک معصوم لڑکی کی عزت کا سوال۔ وہ ابھی تک شش و پنج میں تھا، مگر نیہا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اپنا شولڈر بیگ کھولتے ہوئے اس نے ہاتھ اندر ڈالا۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا لیڈیز پسٹل دمک رہا تھا۔ تیزی سے ہینڈ کھولنے کی وجہ سے شولڈر بیگ اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، مگر وہ بیگ کو اٹھائے بغیر یاسر پر پسٹل تانتے ہوئے دھاڑی۔ اگر دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو تمہارا غلیظ بھیجا اس گندی کھوپڑی سے باہر نکال دوں گی۔
دیکھیے میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا، پلیز اسے نیچے کریں، گولی چل جائے گی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ بے غیرت ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، آخ تھو، نیہا نے اس کے منہ پر تھوکا۔ جواباً وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ میں جا رہی ہوں، اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو دوسری بار معاف نہیں کر سکوں گی، یہ کہہ کر اس نے نیچے گرا شولڈر بیگ اٹھایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پستول اس کے ہاتھ میں ہی تھاما ہوا تھا۔ چوکی دار کے قریب وہ رکتے ہوئے بولی، ویسے اجمل چاچا، ایک کھرے پٹھان سے مجھے یہ امید نہیں تھی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ یاسر نے دوبارہ اسے روکنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ آتے وقت وہ رستہ دیکھتی آئی تھی، وہاں سے مین بازار نزدیک ہی تھا۔ 10 منٹ میں وہ گلیوں سے باہر نکل کر روڈ پر آ گئی تھی۔ وہاں اسے ٹیکسی نظر آئی، مگر اسے ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کسی پر اعتبار کرنے کی۔ اس بھرے شہر میں اگر وہ کسی پر اعتبار کر سکتی تھی تو وہ وہی تھا جو اس کے لیے سب سے قابل نفرت تھا۔ اس نے آتے وقت اسے مشورہ دیا بھی تھا جو اس نے بدتمیزی سے ٹھکرا دیا تھا۔ اب اسے وہاں بلانا اپنی انا اور خودی کے گلے پر چھری چلانے کے مترادف تھا۔ لیکن انا سے بھی بڑھ کر ایک لڑکی کے لیے اس کی عصمت ہوتی ہے۔ ایک بار وہ بچ گئی تھی، دوسری بار شاید یاسر سے بھی کوئی بڑا بغیرت ٹکرا جاتا۔ اسے سوچنے میں چند منٹ لگے اور اس کے بعد وہ موبائل فون نکال کر سبحان کو کال کرنے لگی۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، اگر وہ فون نہ اٹھاتا تو اسے مجبوراً ٹیکسی وغیرہ کرانا پڑتی یا پھر کسی نزدیکی ہوٹل میں شب بسری کے لیے کمرہ لینا پڑتا، اور دونوں تجاویز میں اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یاسر کے گھٹیا رویے نے اسے ایک دم ڈرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، اور پہلی بار ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ جب ایک لڑکی عزت پر بن آئے تو مرنا کتنا آسان لگتا ہے۔ وہ دوبارہ سبحان کو کال ملانے لگی۔ اس مرتبہ دوسری تیسری گھنٹی پر اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو، اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ میں بول رہی ہوں، اس کے منہ سے بامشکل نکلا تھا۔ کیا یہیں بتانے کے لیے جگہ آیا ہے؟ وہ جھلاتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت کوہسار ہوٹل کے قریب کھڑی ہوں، آ کے مجھے لے جاؤ۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے دماغ، تم جلدی آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شاید وہ نہ آئے، ایک روح فرسا خیال اس کے دماغ میں ابھرا، مگر پھر سر جھٹک کر وہ دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگی۔ بازار کی رونق دن کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے دائیں بائیں سے گزرنے والے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک اکیلی جوان لڑکی کا یوں فٹ پاتھ پر کھڑے ہونا انہیں عجیب سا لگ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے سبحان سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آیا اسے کوہسار ہوٹل کا رستہ معلوم ہے۔ وہ دوبارہ اسے کال کرنے لگی۔ اب کیا ہے؟ وہ سخت تپا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں کوہسار ہوٹل کا رستہ تو معلوم ہے نا؟ معلوم ہے اور آ رہا ہوں، اب دماغ خراب نہ کرو، اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب یہاں کر محترم نہ جانے کتنی باتیں سنائے گا، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگی۔ ایک جوان سال شخص اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ کو نامعلوم وہ کیا سمجھ بیٹھا اور رک کر معنی خیز انداز میں کھنکھارتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تو کیا خیال ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مسئلہ ہے مسٹر؟ اس نے غصے سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ وہ ڈٹھائی سے بولا، خود ہی تو آواز دی ہے، اگر تم 1 منٹ میں یہاں سے غائب نہ ہوئے تو یاد رکھو اتنی پھینٹی پڑواؤں گی کہ گھر والے شناختی کارڈ دے کر ہی پہچان پائیں گے۔ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہی ہے گشتی، گھٹیا انداز میں کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ نیہا سر سے پاؤں تک سلگ گئی تھی۔ اسے کوئی مناسب جواب دینے کے لیے وہ منہ کھول رہی تھی کہ سبحان کی ڈبل کیبن اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ وہ مڑ کر اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھنے لگا۔ یہ سوچ کر نیہا کی پیشانی ارکلود ہو گئی تھی کہ اس وقت وہ اس کے متعلق کیا سوچ رہا ہوگا۔ سبحان اس کے بیٹھتے ہی گاڑی موڑ رہا تھا کہ اچانک اس شخص نے رک کر بآواز بلند پکارا، گشتی۔ وہ گاڑی سے اتنے فاصلے پر نہیں تھا کہ اس کی آواز سبحان کے کانوں تک نہ پہنچتی۔ اس کی بات سمجھتے ایک دم بریک لگا کر سبحان نیچے اترا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی 2-3 انچ اوپر تھا۔ کسرتی اور کسا ہوا جسم، اس کی قامت دیکھتے وہ آدمی گھبرا کر بھاگ پڑا تھا، مگر یہ اس کی بھول تھی کہ وہ سبحان سے نکل کر جا سکتا تھا۔ سبحان ایک منجھا ہوا ایتھلیٹ تھا، اس نے اسے 50 میٹر سے زیادہ آگے نہیں جانے دیا تھا۔ اسے پکڑتے سبحان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور پھر گریبان سے تھام کر پوچھا، اب بکو، کیا کہہ رہے تھے اپنی ہمشیرہ کے بارے میں نے تو کچھ نہیں کہا جناب۔ وہ سخت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اچانک دائیں بائیں سے چند راہگیر اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا سر؟ کیا ہوا سر؟ وہ سبحان سے پوچھنے لگے۔ اس بغیرت سے پوچھو، سبحان نے جھٹکا دے کر اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ سر اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس اب آپ اسے معاف کر دیں۔ وہاں موجود ایک ادھیڑ عمر شخص نرمی سے سبحان کو مخاطب ہوا۔ سبحان نے جھٹکا دے کر اسے فٹ پاتھ پر پھینکتے ہوئے کہا، معزز حضرات کو دعائیں دو، اگر یہ نہ آ جاتے تو میں تمہیں کسی شریف لڑکی پر فکرے کسنے کا مطلب سمجھا دیتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ نیہا نے گاڑی سے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ اسے وہاں سے اس لڑکے کا انجام واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔
اس وقت اسے معلوم ہوا کہ ایک عورت کے لیے مرد کا ساتھ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے دل میں سبحان کے لیے ہلکی سی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر سکی تھی۔ سبحان کا سانس دوڑنے کی وجہ سے کچھ پھول گیا تھا، کیونکہ ایک دم تیز رفتاری سے بھاگنے سے سانس کا پھولنا لازمی امر ہے۔ گاڑی موڑ کر وہ واپس روانہ ہوا۔ نیہا کی توقع کے برعکس اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ تو یہ پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی، اور نہ یہ کہ وہ ٹیکسی کرا کر کیوں نہیں لوٹی، اور نہ اتنا ہی کہ جانے کے بعد لوٹنے کی وجہ کیا تھی۔ سربن ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ نیچے اترا اور نیہا کی جانب دیکھے بغیر ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے چل پڑی اور اس کے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے اندر گھس گئی۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ کر بغیر کچھ کہے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ نیہا نے اس پر توجہ دیے بغیر تپائی پر پڑے ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ ریسیور اٹھا کر اس نے 0 ڈائل کیا۔ دوسری جانب سے استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے فون اٹینڈ کیا تھا۔ کمرہ نمبر 16 میں ایک ویٹر بھیجو۔ جی میڈم کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے یس کہنے پر دروازہ کھول کر ایک شریف صورت ویٹر اندر داخل ہوا۔ جی میڈم ایسا کرو، سب سے پہلے تو یہاں ایک سنگل بیڈ لگوا دو۔ میڈم یہ تو میں نہیں کر سکتا، تم اپنے سپروائزر کو بلاؤ۔ نیہا نے اس کے ساتھ مزید مغز ماری سے گریز کیا تھا۔ جی میڈم کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سبحان اسے نظر انداز کیے خاموشی سے لیٹا رہا۔ چند منٹ بعد ویٹر سپروائزر کے ہمراہ واپس لوٹا۔ نیہا کی بات سن کر سپروائزر نے بھی معذرت ظاہر کی تھی۔ کیا آپ کے ہوٹل میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے؟ خالی کمرے تو موجود ہیں میڈم، مگر چھوڑ، اگر یوں کرو کہ ان میں سے کوئی کمرہ بھی میرے نام پر بک کر کے اس کے چارجز وصول کرو اور اس کمرے سے ایک سنگل بیڈ اٹھا کر یہاں لے آؤ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس طرح تو ہو سکتا ہے، سپروائزر نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ویسے آپ کی پہلے انٹری نہیں ہوئی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ابھی پہنچی ہوں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سو رہی۔ وجہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتی، آپ کو جیسا کہا ہے ویسا کرو، اسے کہہ کر وہ ویٹر کو مخاطب ہوئی۔ اور آپ فی الفور مٹن کڑھائی اور گرم نان لے آئیے، سلاد تو آپ یقینی طور پر لائیں گے، بس چٹنی ساتھ لانا نہ بھولنا۔ وہ جی میڈم کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ نیہا اطمینان غسل خانے میں گھس کر گرم پانی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اس کے غسل خانے سے نکلنے تک ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ کھانا بہت اچھا بنا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے ویٹر کو بلا کر برتن واپس کیا اور دروازہ کنڈی کر کے لیٹ گئی۔ لیٹنے سے پہلے وہ نائٹ بلب جلانا نہیں بھولی تھی۔ شدید تھکن کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج اس کے ساتھ کوئی معمولی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ پسٹل کی موجودگی کی وجہ سے وہ یاسر کے شر سے محفوظ رہی تھی۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں جانے کیا ہوتا، وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ اس کے جاتے وقت سبحان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ جواب میں وہ اس کی توہین کر کے چل دی تھی۔ پھر اس کے بلانے پر بھی وہ بغیر کسی حجت اسے لینے آ گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے گالی بکنے والے کی سبحان نے جو درگت بنائی تھی وہ اس کی نظر میں قابل تعریف تھی، مگر وہ جواباً اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی تھی۔ وہ کافی دیر تک سبحان کے رویے اور اپنی بے وقوفی پر سوچ کے گھوڑے دوڑاتی رہی، یہاں تک کہ تھکے ہوئے ذہن نے مزید سوچنے سے انکار کرتے ہوئے نیند کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہی صورتحال سبحان کو بھی درپیش تھی۔ بظاہر نظر وہ آنکھیں بند کر کے سونے کا پوز بنا کر لیٹ گیا تھا، مگر حقیقت میں نیند اس کی آنکھوں سے بھی روٹ گئی تھی۔ وہ اپنے رویے پر غور کرتا رہا۔ نیہا کی ایک کال پر وہ آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اس کے پاس بھاگا ہوا پہنچا تھا، گویا وہ اس کی کال ہی کا تو منتظر تھا۔ پھر اسے گالی بکنے والے کے پیچھے یوں دیوانوں کی طرح بھاگ پڑنا، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہر وقت اس کی توہین پر کمر بستہ رہنے والی کی بے عزتی ہوئی تھی۔ صبح کا ناشتہ سبحان نے کمرے میں منگوا لیا تھا۔ نیہا غسل خانے سے باہر نکلی اور اس نے بھی فون پر اپنے لیے ناشتے کا کہہ دیا۔ بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی وہ سبحان کو مخاطب ہوئی۔ ویسے کل تمہیں اپنی طاقت دکھانے کا کچھ زیادہ شوق نہیں چڑھا تھا، یا پھر مجھے اپنی بہادری دکھا رہے تھے؟ سبحان کل ہی سے اسی قسم کے سوال کی توقع کر رہا تھا۔ منیپے تلے الفاظ میں بولا، گالی بکنے والے کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے۔ مگر گالی تو اس نے مجھے بکی تھی نا، تمہیں کس نے کہا کہ میرے لیے ہیرو بنو؟ اور یقین مانو ایسی حرکتوں سے عقل سے فارغ لڑکیاں ہی متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ میں نے اسے تمہیں گالی بکنے کی وجہ سے بے عزت کیا تھا، اور تمہارا یہ خیال کہ اس کی گالی صرف تمہیں پڑ رہی تھی، یہ ایک جاہلانہ سوچ ہی ہے۔ بالفرض تم ویسی ہی تھی جیسا وہ کہہ رہا تھا، تو پھر میں کس زمرے میں آ رہا تھا؟ ایسی عورت کا میری گاڑی میں بیٹھنا ہی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں بھی اسی قبیل سے ہوں۔ البتہ مجھ سے علیحدہ ہونے کی صورت میں وہ تمہیں یہ کیا اس سے بھی دگنی تگنی گالی بکتا، میں ٹس سے مس ہو جاتا، پھر تم یہ سب کچھ سمجھ سکتی تھی جو اب سوچ رہی ہو۔ اس کے تلخ جواب نے نیہا کے منہ میں کڑواہٹ گھول دی تھی۔ اسی وقت ویٹر اجازت مانگ کر ناشتے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔
جب تک وہ ناشتے سے فارغ ہوتی ہے۔ سبحان تیار ہو کر چل پڑا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ سبحان اسے کاؤنٹر پر کھڑا نظر آیا، یقیناً حساب کتاب بھاگ کر رہا تھا۔ وہ بھی اسی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پہنچنے تک وہ ادائی کر کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا تھا۔ جی، میرا حساب کتاب کتنا ہوا؟ اس نے کیشیئر سے پوچھا۔ اس کے ہمراہ اس وقت سپروائزر بھی بیٹھا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، مسز سبحان، آپ کا حساب کتاب تو آپ کے خاوند نے بے باک کر دیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کسی دوسرے سے میرے واجبات لیے کیوں ہیں؟ وہ غصے میں دھاڑی۔ میں تمہیں بھیک منگی لگتی ہوں؟ واپس کرو اسے اپنی رقم۔ سوری میڈم، یہ غلط فہمی سے ہوا ہے۔ سپروائزر گھبرا گیا تھا۔ اس نے بدتمیزی سے کہا، یہ بھلا کون سی غلط فہمی ہے؟ جب رات کو میں نے واضح طور پر تمہیں کہہ دیا تھا کہ کمرہ میرے نام پر کر دو تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ عجیب سٹاف ہے یہاں کا۔ سبحان دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے کانوں میں نیہا کی غصیلی آواز پڑی اور وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے رک گیا۔ اس فتنہ پرور فسادی لڑکی نے پھر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ غور کرنے اسے معلوم ہوا کہ وہ سبحان کی واجبات کی ادائی کرنے پر غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر وہ کاؤنٹر کی طرف چل پڑا۔ کیشیئر نے بھی اسے واپس آتے دیکھ لیا تھا۔ قریب جا کر وہ کیشیئر کو مخاطب ہوا، آپ کو کم از کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ کسی اور کا بل بھی آپ مجھ سے وصول کر رہے ہیں۔ سوری سر، میں سوچا کہ شاید آپ اکٹھے ہیں تو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کیشیئر کی بات پوری ہونے نہیں دی تھی۔ آپ نے جو زائد رقم مجھ سے وصول کی ہے، براہ مہربانی مجھے واپس کر دیں۔ ہاں ہاں جلدی کرو، کہیں اسے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ نیہا اس وقت بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ کیشیئر نے کیلکولیٹر کے چند بٹن دبا کر جلدی جلدی حساب کیا اور نیہا کو مخاطب ہوا، میڈم آپ کا بل بنا ہے 9,550۔ یہ رقم آپ مسٹر سبحان کو ادا کر دیں۔ یہ آپ خود ہی اس محترم کے حوالے کر دیں۔ اس نے اپنا شولڈر بیگ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا۔ یہ دیکھ کر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی کہ رقم کے خانے میں فقط 4 نوٹ پڑے تھے، 1,000 کا نوٹ اور 3 500 کے۔ وہ جلدی سے بولی، آپ 10 منٹ انتظار کریں، میں ATM سے پیسے نکال کر لے آتی ہوں۔ اگر یہ ATM کے بہانے کہیں چلی گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ سبحان کو اس پر طنز کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا جو اس نے بالکل ضائع نہیں کیا تھا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، وہ ترکی بترکی بولی، مگر وہ سپروائزر کی اچھی خاصی توہین کر چکی تھی، اسے بھی بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ بظاہر ادب سے بولا، میڈم آپ اس طرح نہیں جا سکتی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ بفر گئی تھی۔ مطلب واضح ہے میڈم صاحب، جب آپ کا شوہر ہی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ آپ اپنا ایک آدمی میرے ہمراہ بھیج دیں۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے پسپا ہونا مناسب سمجھا تھا۔ اس کے ساتھ وہ شولڈر بیگ سے اپنا ATM کارڈ بھی ڈھونڈ رہی تھی، مگر کارڈ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا بیگ کاؤنٹر کے اوپر الٹ دیا۔ عورتوں کے میک اپ کی چند مشہور چیزیں، ناخن تراش، لیڈی پسٹل ماہ لائسنس کے، نقدی، 2 بال پوائنٹ اور باقی کچھ نہیں۔ میرا ATM کہیں گر گیا ہے، وہ گھبراہٹ سے بولی۔ سن لیا؟ زبان سپروائزر سے بولا، کہا تھا نا کہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ یقین کریں میرا ATM کہیں گر گیا ہے، وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سپروائزر نے طنزی انداز میں پوچھا۔ آپ اس طرح کریں، 2500 روپیہ اور یہ گھڑی رکھ لیں۔ اس نے اپنے کلائی پر بندھی سنہرے ڈائل کی قیمتی گھڑی اتار کر سپروائزر کی طرف بڑھا دی۔ وہ گھڑی اسے والد نے سال بھر پہلے تحفے میں دی تھی، اور جہاں تک اس کا اندازہ تھا وہ گھڑی 20-25 ہزار سے کم قیمت کی نہیں تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا میڈم، سپروائزر نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ سبحان نے گھڑی اور رقم اٹھا کر جیب میں رکھ دی۔ آپ کو رقم پوری مل گئی ہے نا؟ جی سر، شکریہ سر، سپروائزر نے سرت سے کہا۔ نیہا ایک دم مڑی اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف چل پڑی۔ اس کی سخت سبکی ہوئی تھی، آخر سبحان ہی کی وجہ سے اس کی جان چھوٹی تھی۔ اس کے دل میں سبحان کی نفرت کا گراف تھوڑا اور بلند ہو گیا تھا۔ سبحان نے سپروائزر سے پوچھا، آپ کے پاس خاک کی لفافہ مل جائے گا؟ خاکی تو نہیں، البتہ یہ ہے۔ اس نے سفید کاغذ کے بنے ہوئے لفافے اسے دکھائے جن پر ہوٹل کا مونوگرام بھی بنا ہوا تھا۔ بس یہی دے دے۔ سبحان نے اس کے ہاتھ سے 2-3 لفافے لے کر جیب میں ڈالے اور ان سے الوداعی مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ نیہا گاڑی کے باہر ٹہل رہی تھی کیونکہ ڈبل کیبن لاک تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس نے نیہا کی طرف کا دروازہ ان لاک کیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اندر داخل ہو کر اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ سبحان نے اس کی گھڑی جیب سے نکال کر سفید لفافے میں ڈالی اور لفافہ دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ وہ دل پر جبر کر کے بولی، اگر گھڑی مجھے دے دو تو واپسی پر تمہاری رقم لوٹا دوں گی۔ کیوں؟ واپس دے دوں اور تمہارا کیا؟ وعدہ خلافی میں تمہیں آر محسوس نہیں ہوتی؟ جھوٹ بولنے کی ماہر ہو اور دھوکہ دہی تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ ایسی لڑکی سے لین دین رکھنا نیری بے وقوفی ہے۔ 4 ٹکے کا فائدہ نظر آ رہا ہے، کہاں واپس کرو گے؟
اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بالکل، وہ اس کی چال کو سمجھتے ہوئے ببانگ دہل بولا۔ اس میں شک کی کیا ہے؟ جتنے کی نہیں آ رہی ہے اتنے لے لینا، وہ بعد میں دیکھیں گے، سبحان بے پرواہی سے بولا، جبکہ نیہا نے منہ بنا کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ گھر واپسی پر وہ دادا جان کے ذریعے بآسانی وہ گھڑی واپس لے لے گی۔ گاڑی ایبٹ آباد کی حدود سے مانسیرا میں داخل ہو گئی تھی۔ سارا علاقہ ہی جنت ارضی کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ پہلی بار یہ علاقے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں پچھتا بھی رہی تھی کہ اب تک وہ ان علاقوں کی سیر سے غافل کیوں رہی۔ اگر سبحان جیسے ہم سفر کی موجودگی میں وہ مناظر اتنے بھلے لگ رہے تھے تو دوست احباب کے ساتھ کتنے دلکش محسوس ہوتے۔ سبحان آگے کا پلان سوچنے لگا۔ اس کا ارادہ K2 کے 20 تک جانے کا بن گیا تھا۔ اس سلسلے میں دوستوں کا ساتھ ضروری تھا۔ اس نے گلگت پہنچ کر احمر پارٹی کو دعوت دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ انہوں نے بھاگ کر اس کے پاس پہنچنا تھا۔ ڈبل کیبن شنکیاری کی حدود سے گزر کر بٹل کی حدود میں داخل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ بٹک گرام پہنچ کر سبحان نے سڑک کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ پہلی بار یہاں سے گزرتے ہوئے اس نے چائے پی تھی۔ اس کے بعد اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ جب بھی یہاں سے گزرتا چائے ضرور پیتا۔ گاڑی روک کر اس نے نیہا کو کہا، وہ کیا ہے کہ اس چھوٹے سے ہوٹل کی چائے مجھے بہت پسند ہے اور میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں اس ہوٹل کی چائے ضرور پیتا ہوں، بلکہ ایک دفعہ تو ہم سارے دوست لاہور سے یہاں تک صرف چائے پینے آئے تھے، تو تم محسوس نہ کرنا میں ذرا ایک پیالی چائے کی پی لوں۔ لاہور سے وہاں تک فقط چائے پینے کی بات اس نے نیہا کی اشتہا بڑھانے کے لیے کی تھی۔ چائے پینے پر نیہا کی طبیعت بھی آمادہ تھی، مگر اس کے پرس 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا اور سبحان کو کہنا اسے گوارا نہیں تھا۔ البتہ سبحان اگر اسے چائے کی دعوت دے دیتا تو اس نے قبول کر لینا تھی، اور وہ اسی امید کے سہارے خاموش بیٹھی رہی کہ وہ اس کے لیے بھی چائے منگوائے گا۔ قیمتی ڈبل کیبن کو دیکھ کر ہوٹل میں کام کرنے والا واحد بیرا بھاگ کر قریب پہنچا تھا۔ 15-16 سال کا لڑکا جانتا تھا کہ ایسی گاڑی والوں سے بخشش ملنے کی امید کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ جی صاحب، اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ یار چائے پلا دو، سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے زوردار انگڑائی لی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ لڑکا واپس مڑنے لگا تھا کہ سبحان نے اسے دوبارہ آواز دی، بات سنو۔ جی صاحب، وہ رک کر سبحان کی طرف متوجہ ہوا۔ صرف 1 پیالی چائے لانا ہے اور ساتھ میں ½ رول بسکٹ بھی لے آنا۔ ٹھیک ہے صاحب، حیرانی بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ واپس دوڑ پڑا۔ نیہا سبحان کی کمینگی پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ چائے اور بسکٹس کے آتے ہی سبحان نے چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھانا شروع کر دیے۔ وہ خود اس طریقے سے بسکٹ کھانے کا عادی نہیں تھا، مگر اس نے کئی بار نیہا کو اس انداز میں بسکٹ ٹھونستے دیکھا تھا۔ وہ چائے اور کافی میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھانے کی بہت شوقین تھی۔ ایسی پیٹو لڑکیاں اس کی نظر سے کم ہی گزری ہوں گی، مگر اس کے باوجود نیہا کا جسم بے ڈھنگا یا بدحیت نہیں ہوا تھا۔ وہ خوبصورت اور دلکش سراپے کی مالک تھی۔ اس کا جسم قدرے مائل بفربی تھا، مگر یہ فربا پن اس کی دلکشی اور کشش کو مزید بڑھاتا تھا۔ چائے ختم ہوتے اس نے چائے کی دوسری پیالی بھی منگوا لی اور ہلکی ہلکی چسکیوں سے نیہا کو جلانے لگا۔ نیہا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ATM گرا کہاں ہے۔ اتنا زیادہ بینک بیلنس رکھنے کے باوجود وہ چائے کی پیالی خرید کر نہیں پی سکتی تھی۔ اچانک ایک دھماکے کی طرح اس کے ذہن میں گزشتہ رات کا منظر تازہ ہوا، جب شولڈر بیگ سے پستول نکالتے وقت بیگ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا۔ یقینی طور پر ATM کارڈ بھی اسی وقت بیگ سے باہر گرا تھا، اور اس وقت وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ بیگ اٹھاتے وقت اپنی چیزوں پر دھیان دے پاتی۔ سبحان نے ہارن دے کر ہوٹل والے لڑکے کو متوجہ کیا۔ وہ بھی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ لو، 500 کا نوٹ لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے سبحان نے کہا، باقی تم رکھ لینا۔ شکریہ صاحب، اس نے سر جھکاتے ہوئے سبحان کو شکریہ کہا۔ سبحان گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا کہ نیہا اچانک بولی، کیا تم مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہو؟ وہ اس ہوٹل کی چائے مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ گرگٹ کو بھی رنگ بدلنے کے لیے تمہاری شاگردگی اختیار کرنا پڑے گی۔ تو کیا میں گلگت تک بھوکی پیاسی سفر کروں گی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ نہیں، تمہارے پاس کافی قیمتی چیزیں موجود ہیں، بیچ کر اپنے لیے زیادہ سفر پیدا کر سکتی ہو۔ موبائل ہے، ٹاپس ہیں، لاکٹ ہے، انگوٹھی ہے۔ اگر کوئی اور نہیں تو میں یہ سب چیزیں خریدنے کو تیار ہوں۔ اس کی طرف شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے نیہا نے اپنی انگلی سے سرخ نگینے والی انگوٹھی اتاری، کانوں سے ٹوپس نکالے اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو۔ دونوں چیزیں اطمینان سے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سبحان نے جیب سے 2000 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ کیا مسٹر، صرف انگوٹھی 15,000 کی ہے؟ چلو کسی اور کو بھیج دینا۔ سبحان نے اس کی دونوں چیزیں واپس اس کی طرف بڑھا دی۔ 5-6 ہزار تو دے دو نا۔
وہ ملتجی ہوئی کہ مجبور تھی، البتہ یہ اطمینان اسے ضرور تھا کہ لاہور واپس پہنچتے ہی وہ آسانی سے وہ چیزیں واپس لے گی۔ دادا جان کے سامنے وہ کوئی لیتو لال نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا یہ لو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ سبحان نے جیب سے مزید 2000 روپے نکال کر 4 نوٹ اس کی جانب بڑھا دیے۔ اس مرتبہ نیہا نے اس کے ہاتھ سے رقم لے لی تھی۔ سبحان نے جیب سے گھڑی کا لفافہ نکال کر اس میں ٹوپس اور انگوٹھی بھی ڈال دی، پھر لفافے کو لپیٹ کر ڈیش بورڈ پر سفید ٹیپ نکال کر اس لفافے پر لپیٹنے لگا۔ نیہا نے ہارن بجا کر ہوٹل والے لڑکے کو بلا لیا۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے چائے اور بسکٹ کا بتانے لگی۔ سبحان اپنے ہونٹوں پر بے ساختہ ابھرنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ انہیں سنبھال کر رکھ لو پتر، وہ اسے لفافے پر ٹیپ لپیٹتے دیکھ کر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ یہ تمہارے پاس لاہور واپسی تک میری امانت ہے۔ اس کے چائے پینے تک وہ ٹہلتا ہوا گاڑی سے 100-200 گز دور آ گیا تھا۔ اس دوران اس نے 1-2 چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر ایک خالی لفافے میں ڈالے اور ان پر بھی ٹیپ لپیٹ دی۔ جس وقت وہ واپس گاڑی کے پاس آیا تو وہ ہوٹل والے لڑکے کو پیسے دے رہی تھی۔ نیہا کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے لڑکے کو کہا، باقی پیسے تم رکھ لینا، بیگم صاحبہ بہت سخی ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحب۔ خوشی سے لڑکے کی باتیں کھل گئی تھی۔ نیہا کچھ کہے بغیر ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی۔ سبحان نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بے حس انسان، اس نے خاصی اونچی آواز میں کہا تھا۔ سبحان نے کہہ لگایا، ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ کسی غریب کے بھلے کا سوچنا کون سی بے حسی ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ سبحان نے منہ بنا کر کہا، تو واپس لے لیتی۔ تمہاری بکواس کے بعد ایک غریب بچے کی خوشی کی قاتل بن جاتی۔ تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ تمہارے پاس اتنا قیمتی موبائل فون موجود ہے، سونے کا لاکٹ بھی ہے، اور ان کنگنوں کے تو میں 15-20 ہزار تک دے سکتا ہوں۔ بہت سودے بازی کرنا آ گئی ہے۔ ویسے بائی دا وے، تم ان زنانہ اشیاء کا کیا کرو گے؟ تمہاری بہن تو کوئی ہے نہیں، اور ماں کی عمر ایسی نہیں ہے کہ انہیں استعمال کر سکے، جبکہ ارم تم سے ویسے بھی خفا ہے۔ سبحان نے کہا، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ دیکھ لوں گی تمہیں۔ تو اب تک دیکھ نہیں رہی تھی اندھی، بعد میں کیا دیکھو گی؟ حیرانی ہوتی ہے تمہاری سوچ پر۔ کیا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم و حیا نہیں آتی؟ میں نے کون سا فائدہ اٹھایا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کوڑیوں کے مول میری قیمتی اشیاء ہتھیا لی۔ نیہا کی کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے اپنی اشیاء واپس لے لے۔ قیمت سے زیادہ وہ اس کے لیے جذباتی طور پر اہم تھی۔ وہ اس وقت تھاکوٹ پل پر سے گزر رہے تھے۔ نیچے دریائے سندھ کا تیز رفتار دھارا گزر رہا تھا۔ مجھے اپنے فائدے سے کوئی غرض نہیں، صرف تمہارا نقصان مقصود ہے، سمجھی؟ ہاں، اسے جلانے کے لیے نیہا نے کہکا لگایا، کافی بوگس بہانہ ہے۔ چلو، تمہیں یقین دلا سکتا ہوں۔ سبحان نے گاڑی روک کر جیب سے ٹیپ سولوشن میں لپٹا ہوا لفافہ نکالا اور نیہا کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر کھڑکی سے باہر دریا میں اچھال دیا۔ اب یقین آ گیا؟ نہیں، نیہا ایک دم چنکی، مگر اس وقت تک مذکورہ لفافہ دریا کے پانی میں گم ہو گیا تھا۔ تم وحشی جانور، درندے، بے حس انسان، گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ زیادہ بکواس کی تو تمہیں بھی ان گھٹیا اشیاء کے پیچھے پھینک دوں گا۔ تم مجھے ہاتھ لگا کر دیکھو۔ غصے کی شدت سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے آخر؟ میری چیزیں تھی، میں نے پھینک دی۔ نہیں تھی وہ تمہاری، نیہا زور سے چینکی۔ میری تھی وہ۔ گھڑی مجھے پاپا نے تحفے میں دی تھی، انگوٹھی امی جان نے دی تھی، اور ٹوپس میری چھوٹی بہن نے اپنے جیب خرچ سے میری سالگرہ پر خرید کر دیے تھے۔ تمہاری کیسے ہو گئی؟ سبحان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا، تم نے خود چند ہزار کے بدلے بیچ دی تھی۔ نیہا کو تکلیف پہنچا کر وہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تو بس عارضی طور پر تمہارے حوالے کی تھی کہ لاہور جا کر تم سے واپس لے لوں گی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ چیزیں تمہیں واپس کر دوں گا، اور مجھے دلی خوشی ہوئی کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ سبحان نے سکون بھرے انداز میں کہا، قسم سے ساری قیمت وصول ہو گئی، بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ قیمت خرچ کر کے بھی تمہیں اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی۔ تم ایک قابل نفرت شخص ہو، میں نے تمہاری طرح ذلیل آدمی آج تک نہیں دیکھا، سمجھے؟ یقیناً تم سے زیادہ نہیں ہوں۔ کمینے پن اور بے شرمی کی اگر مجسم صورت بنائی جائے تو ہو بہو تمہاری شکل بنے گی۔ یاد ہے بلا وجہ تم نے مجھے باسکٹ بال میچ سے آؤٹ کروا دیا تھا، اور اس وقت مجھے جو تکلیف پہنچی تھی وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ کم تھی جو آج تمہیں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، اس کا بدلہ تم نے لے لیا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، اس کا بدلہ تمہاری گردن کاٹ کر بھی نہیں اتر سکتا۔ نیہا نے وقتی طور پر چپ ہو جانا مناسب سمجھا، مگر دل ہی دل میں اس نے سبحان کو سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔
اب بس اسے موقع کی تلاش تھی۔ وہ خاموشی سے دائیں طرف بہنے والے تیز رفتار دریا کو دیکھنے لگی۔ بشام سے گزر کر وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پٹن پہنچ کر اس نے ایک مناسب سے ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ ہوٹل میں داخل ہو کر اس نے اپنے لیے کھانے کا بتا دیا۔ نیہا نے گاڑی سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور بیرے کو بلا کر اپنے لیے وہی کھانا منگوا لیا تھا۔ کھانا کھا کر سبحان نے ظہر کی نماز ادا کی اور دوبارہ ڈبل کیبن میں آن بیٹھا۔ نیہا اس کے آمد سے پہلے بیرے کو کھانے کا بل ادا کر چکی تھی۔ اس سے بات چیت کیے بغیر اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شام ہونے تک وہ جو گلوٹ پہنچ گئے تھے۔ وہ نیہا کو مخاطب ہوا، یہاں سے گلگت گھنٹے ڈیڑھ کی مسافت پر ہے، مگر میں تھک گیا ہوں اور یہیں جگلوٹ میں رات گزاروں گا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تو میں کیا کروں؟ جو تمہاری مرضی آئے کرو۔ یہاں سے گلگت تک ویگنیں جاتی ہیں، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جانا چاہو تو 100 بسم اللہ، اگر رہنا چاہو تو اپنے لیے کمرے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں گزارا نہیں کر سکتا۔ گزارا تو میں بھی نہیں کر سکتی، مگر مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، اگر پیسے کم پڑ جائیں تو مجھ سے ادھار لے لینا، مگر کمرہ علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ وہ اس سے بحث کیے بغیر نیچے اتر گئی تھی۔ اپنے لیے علیحدہ کمرہ لے کر وہ اندر گھس گئی۔ غسل کر کے اس نے اپنے لیے کھانا منگوایا اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ دروازہ اندر سے کنڈی کر کے موبائل فون پر ماں سے بات کرنے لگی۔ والد صاحب اور بہن بھائیوں کی خیریت کا پوچھ کر اس نے چند منٹ گپ شپ کی اور پھر رابطہ منقطع کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر کسی نامعلوم وجہ سے اسے بے چینی ہوتی رہی جسے اس نے ڈر پر محلول کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کافی دیر تک سبحان کے بارے سوچتی رہی۔ اس نے جس طرح نیہا کو ذہنی طور پر اذیت دی تھی وہ بھلانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ گھڑی، ٹوپس اور انگوٹھی اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھی۔ اسے ذرا بھی گمان ہوتا کہ سبحان ایسا کچھ کر گزرے گا تو وہ کسی قیمت پر وہ چیزیں اس کے حوالے نہ کرتی۔ اس نے تو یہ سوچ کر بے پرواہی سے وہ چیزیں سبحان کے حوالے کر دی تھی کہ دادا جان کو کہہ کر وہ واپس لے لے گی، مگر اب پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دادا جان کی کال آ گئی۔ ان کے کال نہ کرنے کا گلہ کر کے اس نے ان دونوں کی خیریت کا پوچھا اور پھر سبحان سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ غسل خانے میں ہے دادا جان، جیسے ہی نکلتا میں آپ کی بات کرا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کی کنڈی کو بے آواز کھولتے ہوئے وہ سبحان کے کمرے کے سامنے پہنچی اور اپنا موبائل فون پیٹ پیچھے کر کے اس نے سبحان کے کمرے پر دستک دی اور پیچھے ہٹ کر فون کان سے لگا دیا۔ سبحان دروازہ بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات منہ سے نکالتا، نیہا نے کہا، یہ لے دادا جان۔ سبحان غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل فون سبحان کی طرف بڑھا دیا۔ سبحان بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ فون کان سے لگاتے ہی اس نے زوردار طریقے سے السلام علیکم دادا جان کہا۔ ضیاء الحق نے اس سے خیریت دریافت کر کے اسے نیہا کا خیال رکھنے کی ہدایت کی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ سبحان نے بغیر کچھ کہے موبائل فون اس کی جانب بڑھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نیہا کی حکمت عملی سے ان کا بھانڈا پھوٹنے سے بچ گیا تھا۔ اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے سبحان کو اپنی حرکت پر افسوس ہوا۔ نیہا کا علیحدہ کمرے میں سونا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ سبحان کو اس کے ساتھ والا کمرہ مل گیا تھا، پھر بھی رات کو 5-6 دفعہ اسے دروازہ کھول کر نیہا کے بند کمرے کے دروازے کو دیکھنا پڑا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ نیچے پہنچا۔ نیہا اسے ڈبل کیبن کے قریب ٹہلتی نظر آئی۔ اسے مخاطب کیے بغیر وہ اندر بیٹھ گیا۔ نیہا بھی کچھ کہنے بنا خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گلگت تک وہ بغیر کسی بات چیت کیے پہنچ گئے تھے۔ یوں بھی لاہور سے گلگت تک کے طویل راستے میں ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ فقط ایک دوسرے کو کوسنے، برا بھلا کہنے اور طعنہ زنی کرنے پر مشتمل تھی، بلکہ شادی کے بعد سے ہنی مون کے پروگرام کے علاوہ انہوں نے سیدھے منہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد ان دونوں کے دلوں میں موجود نفرت میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا تھا اور شادی کے بعد وہ دونوں پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے برے ہونے کے قائل ہو گئے تھے۔ گلگت شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے سبحان نے اپنے دادا جان کے دوست شہباز شاہ کو کال کر دی تھی۔ اس نے سبحان کو میگنی محلے وقوع سمجھا کر اسے وہاں پہنچنے کی ہدایت دی تھی۔ گلگت شہر میں چند مرتبہ پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے اسے رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ شہید ملت روڈ پر آگے بڑھتے ہوئے وہ لنک روڈ پر مڑا۔ وہاں شہباز شاہ اس کا منتظر تھا۔ سبحان کی کالے رنگ کی ڈبل کیبن اس نے بڑی آسانی سے پہچان لی تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پر سبحان نے گاڑی اس کے قریب روک دی۔ سبحان کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان تھی۔ نیچے اتر کر وہ پرتپاک انداز میں اس سے ملا۔ نیہا نے بھی نیچے اتر کر اسے سلام کیا اور اس نے جیتی رہو بیٹی کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہباز شاہ کی رہنمائی میں وہ ایک خوبصورت سی کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ چائنا لڑکیوں کے سے
नैन नक्श की मालिक एक नौजवान लड़की कोठी के सरसब्ज लॉन में खड़ी थी। उनकी गाड़ी से बाहर आते ही वो बड़ी मोहब्बत से उन्हें मिली थी। नेहा से गले मिलकर उसने सुबान से भी मुसाफा किया था, जो नेहा को एक आंख अच्छा नहीं लगा था। वो हमेशा से लड़कियों के नामहरम मर्दों को हाथ मिलाने को बुरा तसव्वुर करती थी। मेरा नाम अश्तफीला है, उसने फौरन अपना तारुफ करवाया। मैं सुबानुल हक हूँ, आप सोबी कह सकती हैं, मगर बदले में मेरा अश्ती कहना सुनना पड़ेगा। सुबान ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। डन हो गया। वो मुस्कुराकर नेहा की तरफ मुतवज्जो हुई। और आप? मैं नेहा अकरामुल हक हूँ और निक नेम से मुझे नफरत है, नेहा रूखे लहजे में बोली। वैसे अब तो आपका नाम नेहा सुबानुल हक होना चाहिए ना, उसने मासूमियत से पूछा। ये ज़रूरी तो नहीं है, नेहा ने मुंह बनाया। रवाज तो है। अश्तफीला भी अंत पर गवार नहीं थी कि खामोश रहती। तो आप अपने शौहर का नाम साथ लगा लेना। नेहा उस पर चोट करने से बाज नहीं आई थी। अच्छा मशवरा है, बुरा मनाए बगैर अश्तफीला ने अपनी छोटी छोटी पुरकशिश आंखें शोखी से मटकाई। नेहा उसे कोई जवाब दिए बगैर शाहबाज शाह के पीछे पड़ गई, जो उनके इंतज़ार में बरामदे के सामने रुक गया था। चलें सोबी, वो बाआवाज़ बुलंद बोली। सुबान ने कहा, चलते हैं, मैं ज़रा मुलाजिम को अंदर ले जाने वाला सामान दिखा दूँ। सुबान गाड़ी के साथ खड़े मुलाजिम को अंदर ले जाने वाले सामान के मुतल्लिक बताकर अश्तफीला के साथ चल पड़ा। वैसे यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है अंकल, नेहा ने शाहबाज शाह को कहा। हाँ बेटी, और अब तो रोज़ बरोज़ बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशन गोइयाँ कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हैं इस बारे में। कौन सी पेशन गोई बाबा? अश्तफीला ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। सर्दी बढ़ने के बारे। सर्दी तो अच्छी होती है ना, और वैसे भी यहाँ सैर को आने वाले सर्दी ही तो एंजॉय करने आते हैं। क्यों नेहा बाजी? पता नहीं लोग आते क्यों हैं, मगर मुझे तो सर्दी एक आंख भी नहीं भाती, नेहा मुँह बनाते हुए बोली। ये बात वो कदरे इखलाक से भी कह सकती थी, मगर जाने क्यों उसके दिल में अश्तफीला के लिए एक कदरवत सी पैदा हो गई थी। शायद उसका अपने दुश्मन सुबान के साथ बेतकल्लुफ़ होना उसे अच्छा नहीं लगा था। और आपको? अश्तफीला सुबान को मुखातिब हुई। मैं तो आता ही सर्दी इंजॉय करने हूँ। उफ़, कितनी रोमांच परवर और सुकून आवर होती है ये सर्दी भी, इंसान के दिल में भी ठंड उतर जाती है। मेरा ख्याल है आप आराम करने से पहले खाना खाना पसंद करोगे। जी अंकल, ये ठीक है, नेहा ने जल्दी से कहा कि उसने सुबह का नाश्ता इस वजह से नहीं किया था कि उसके पास फ़कत कमरे के किराए ही की पैसे थे, और इस ज़मन में सुबान को कुछ कहना उसे गवारा नहीं था। अश्तफीला बेटी, खाना लगाओ, शहबाज शाह ने कहा। और अश्तफीला, जी अब्बूजान, कहकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। आप लोगों को रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं चाचा जान, सुबान ने जवाब दिया। शहबाज शाह ने हैरानी से कहा। वैसे आपने रास्ते में पूरे 2.5 दिन लगा दिए, रास्ता इतना ज़्यादा तवील तो नहीं है? सुभान हंसा। हमें कौन सा ड्यूटी पर पहुंचना था? शहबाज शाह ने भी हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। सही कहा बेटा। अश्तफीला ने खाना लग जाने की इतला दी और वो डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गए। इतना ज़्यादा इत्माम खाने की टेबल पर सजे लवाजमात देखकर सुबान बेसाख्ता बोला। आपको कैसे मालूम हुआ कि हम आज पहुँचेंगे? आपके दादा जान ने कल रात ही को बताया था कि आप लोग जगलूट पहुंच गए हैं और सुबह यहाँ पहुंचोगे। खाने के दौरान अश्तफीला हक के मेज़बानी अदा करते हुए मुख्तलिफ पकवान उठा कर इन दोनों की तरफ बढ़ाती रही। उसकी तवज्जो ज़्यादातर सुबान पर मबजूल रही। खाने के बाद उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठकर कहवा पिया और फिर अश्तफीला उन्हें उनकी ख्वाबगाह में ले आई। हस्बे तवक्को कमरे में एक ही बेड लगा हुआ था। उनके सामान वाले बैग मुलाजिम वहाँ छोड़ गया था। अश्तफीला उन्हें ख्वाबगाह में छोड़कर बाहर जाने लगी। नेहा ने उसे मुलाजमा को भेजने का कह दिया। अश्तफीला सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। नेहा जल्दी से बेड पर बैठ गई थी, जबकि सुबान अपने बैग से कपड़े निकालकर हैंगरों में लटकाने लगा। मुलाजमा इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल हुई। नेहा ने अपने 2-3 सूट इस्त्री के लिए उसके हवाले किए और लेट गई। सुबान ने भी अपने सूट मुलाजमा के हवाले किए, दरवाज़ा कुंडी किया और बेड से तकिया और कंबल उठाकर सोफ़े की तरफ बढ़ गया। रात को दोनों सही तरीके से नहीं सो पाए थे, इसलिए दोनों को सोने की हाजत मालूम हो रही थी। सुबान के चुपचाप सोफ़े पर लेट जाने पर नेहा को हैरत हुई थी, मगर उसके साथ उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी। उनका बारी बारी से बेड पर सोने का सिलसिला इसी तरह बाकी था। यकीनन अगले दिन नेहा ने सोफ़े पर सोना था। तो ये थी आज की एपिसोड और आई होप आप लोगों को ये सेकंड एपिसोड पसंद आई होगी और आप लोगों ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा इस नावल को, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मुझे ये नावल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ते हुए और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाती हूँ और दरमियान में हंसने भी लग जाती हूँ। तो इस तरह से मुझे काफ़ी पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ जाता है, क्योंकि मेरी हंसी ना रुक ही नहीं पाती है, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है और इनकी वो नोक झोंक और लड़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की होती है।
تو اب اس کا جو یہ والا پارٹ ہے یہ تھوڑا شارٹ ہے، لیکن میں نے اس لیے شارٹ رکھا کہ آپ لوگوں کو تھرڈ پارٹ بھی میں ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گی، تو آپ لوگوں نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی، تھرڈ پارٹ آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اور ہاں، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی نیو چینل ناولس فار ایور PDF، جائیے اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ میں نے وہاں پر بھی کوئی اچھے سے ناول ہی سٹارٹ کرنے ہیں جو ریکارڈنگ میں ہوں گے، لیکن ان کا تھوڑا سا ڈیوریشن کم ہوگا، کیونکہ ادھر یہ ہے نا کہ میں اتنے زیادہ ایک ٹائم میں آپ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر سکتی، لیکن وہاں یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتی ہوں، کیونکہ 2 چینلز ہوں گے تو زیادہ مٹیریل آپ لوگوں کو مل پائے گا۔ لیکن اگر ایک چینل ہوگا تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا کہ ایک دن میں اتنی زیادہ ویڈیوز میں پرووائڈ نہیں کر پاؤں گی۔ تو جائیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا اس ناول سے ریلیٹڈ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے تھرڈ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔